آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے عمران سیریز کا ناول عمران ان ایکشن کا پہلا حصہ جو تجسس اور فائٹنگ سے بھرپور ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ہر نیا مشن جب اختتام کو پہنچ جاتا تھا تو ایک طویل عرصے تک اس کے تاثرات ذہن کو بوجھل رکھتے تھے۔ انسان اتنے کھیل کھیلتا ہے، اپنی جیسوں کو ہلاکت میں ڈالتا ہے اور آخرکار اسے اپنی برائیوں کے ساتھ خود بھی فنا ہونا پڑتا ہے، لیکن جو انہیں فنا کے گھاٹ پہنچاتا ہے وہ بھی انسان ہی ہوتا ہے اور اس کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے۔ عمران اپنے مشن سے واپس آیا تھا۔ سلیمان نے دروازہ کھولا تھا۔ اس کے لیے عمران کی طویل گمشدگی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ حسب عادت اس نے منہ بنایا تھا۔ ہیلو سلیمان، خرچہ ختم ہو گیا؟ فاقوں پر نوبت آ گئی ہے؟ پڑوسی سے ادھار مانگ لیتا۔ آ جائے گی، یہ نوبت بھی آ جائے گی اگر آپ اسی طرح آوارہ گردی میں وقت گزارتے رہے۔ میں کہتا ہوں زندگی میں کوئی ڈھنگ کا کام کریں گے یا نہیں، پتہ نہیں خرچہ کہاں سے چلاتے ہیں۔ سلیمان باقاعدہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگا اور عمران نے گردن جھکا لی۔ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، بس یا کچھ اور؟ بس۔ اب کیا کہوں، آپ بتائیں، آخر میرے بھی اخراجات ہیں، میری بھی زندگی ہے۔ ایک حصہ تو آپ نے برباد کر ہی دیا ہے، اب زندگی کا دوسرا دور چل رہا ہے، دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ اس دوران اور کوئی خاص بات نہیں، کوئی خاص بات نہیں، گزر گئی نا کان کے پاس سے۔ کیا؟ عمران بوکھلا کر کان ٹٹولنے لگا۔ آپ سے کچھ کہنا، بس اپنا سر پھوڑنا ہے۔ سلیمان بکتا جھکتا اندر چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ چائے لے کر عمران کے سامنے پہنچا۔ سچ کہہ رہا ہوں، اب میری جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ ابے کوڑیوں سے کھیلتا ہے؟ عمران نے آنکھیں نکال کر کہا۔ نہیں چلے گی صاحب، بالکل نہیں چلے گی، بس میں نے کہہ دیا ہے آپ سے۔ تجھے پیسے چاہیے؟ جی نہیں، میرے پاس تو قارون کا خزانہ رکھا ہوا ہے۔ بیٹھ جا، عمران نے کہا، مگر سلیمان اپنی جگہ کھڑا رہا۔ عمران چند لمحات سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، یار سلیمان، کیوں نہ اس بار قارون کا خزانہ تلاش کریں؟ تو بالکل بیکار چیز ہے۔ کیوں؟ میں کیوں بیکار چیز ہوں؟ کسی زمانے میں سلیمان کا خزانہ بہت مشہور تھا، لیکن وہ بھی شاید کسی کو نہیں مل سکا۔ کیوں نہ قارون کے خزانے کی تلاش شروع کی جائے؟ کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ میرے دماغ میں اتحاد نہیں ہے۔ خیر چھوڑ، یہ بتا، میری فرینڈ کے گھر سے کوئی پیغام تو نہیں آیا؟ کون فرینڈ؟ ابے وہی جولیا، اس دن آئی تھی نا میرے ساتھ، عمران نے کہا اور سلیمان بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ بندریا؟ ٹھیک ہے، تجھے وہی ٹھیک کرے گی۔ اب وہ اس گھر میں دوبارہ آئے گی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا کیا؟ جی صاحب، اب تو واقعی دماغ خراب ہو گیا ہے، فیصلہ کر ہی لیجئے۔ کیسا فیصلہ؟ بندریا اس گھر میں نہیں آئے گی۔ تو پھر کہاں جائے گی؟ صاحب کیوں تماشا بنا رہے ہیں اپنے آپ کو؟ گھر کے سامنے بچوں کا مجمع لگ جایا کرے گا۔ وہ اتنی خوبصورت تو نہیں ہے جتنی خوبصورت وہ ہے، میں دیکھ چکا ہوں، اور کپتان صاحب بھی دیکھ چکے ہیں۔ کون کپتان صاحب؟ ایک ہی تو ہیں کپتان صاحب، کیپٹن فیاض۔ جی؟ اس کا ان معاملات سے کیا تعلق بتایا تو نہیں ہے انہوں نے، لیکن سن کر چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ پوری بکواس کر، عمران نے کہا، اور سلیمان نے اسے فیاض کی آمد کی ساری تفصیل سنا دی۔ بیڑا غرق ہو گیا۔ کس کا؟ سلیمان نے سوال کیا۔ تیرا۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکے گا۔ ویسے سلیمان، اگر مجھے جولیا کے ہاتھوں ہی سزا نہ دلائی تو میرا نام بھی عمران نہیں۔ سزا تو میں بھگت رہا ہوں صاحب، مسلسل بھگت رہا ہوں۔ پتہ نہیں بڑے صاحب نے مجھے کس جرم کی سزا میں آپ کے پاس بھیج دیا تھا۔ اب دفع ہو جائیں، عمران نے کہا اور سلیمان چلا گیا۔ پھر عمران دیر تک سوچتا رہا تھا۔ سر سلطان سے ملاقات کر چکا تھا اب کوئی خاص کام ذہن میں نہیں تھا۔ بیکار بیٹھنا اس کی فطرت میں شامل نہیں تھا۔ ویسے بھی بندریا ایڈ لوئس کے پاس تھی، اسے وہاں سے لانا ضروری تھا۔ تھوڑی سی دلچسپیاں ہی رہیں گی۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد وہ تیار ہو کر ایڈ لوئس کی جانب چل پڑا۔ ایڈ لوئس کو وہ اچھی خاصی رقم دے کر گیا تھا۔ جب وہاں پہنچا تو ایڈ لوئس نے اس کا پرتپاک خیر مقدم کیا تھا۔ جولیا کہاں ہے؟ خیریت سے ہے، آواز دے لیجیے، ایڈ لوئس بولا، اور عمران نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بولا، ڈیئر جولیا۔ جواب میں بندریا آ گئی تھی۔ عمران کو دیکھ کر اس طرح ناز بھرے انداز میں ایک دیوار سے ٹک کر کے کھڑی ہو گئی کہ عمران کا قہقہہ ہی چھوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں فراق کی رات بسی ہوئی تھی اور وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ عمران نے بھی اس کی جانب نگاہیں دوڑائیں اور پھر آہستہ سے بولا، آپ ناراض ہیں؟ بندریا نے جواب میں دوسری جانب رخ کر لیا تھا۔ باخدا فکر معاش نے پریشان کیا ہوا ہے، ظاہر ہے آپ کی پرورش کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا، اب گھر سے باہر بھی نہ نکلو۔ خدارا ناراض نہ ہو، ایڈلوئی بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ صاحب آپ ہی کا کام ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ دونوں کی گاڑی چنے گی۔ ایڈلوئس، یقینی طور پر جولیا کی ناز برداریوں پر اخراجات ہوئے ہوں گے۔ ایک بات کہوں عمران صاحب، ایماندار آدمی ہوں، ناجائز پیسہ اگر زندگی میں کبھی کمایا ہوتا تو شاید اس وقت اتنی بے تکی زندگی نہ گزار رہا ہوتا۔ آپ جو کچھ دے گئے تھے وہ بہت زیادہ تھے، اور اس سے زیادہ ابھی کچھ اخراجات نہیں ہوئے۔ شکریہ ایڈلوئس، تم جیسے لوگ ہی صحیح معنوں میں جیتے ہیں۔
ورنہ بھکاریوں کی طرح جینا بھی کوئی جینا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ تھوڑے سے پیسے رکھ لو اور ویسے بھی تمہیں اب باقاعدہ اس کی ناز برداریاں اٹھانا پڑیں گی. میرا کیا ہے، میں تو آوارہ گردوں کبھی کبھی لمبا ہی نکل جاتا ہوں. اس کی آپ بالکل فکر نہ کریں. جب تک زندہ ہوں آپ کی خدمت کر کے خوشی ہوگی. انسان کی بات بھی ہوتی ہے. پھر عمران بندریا کو لے کر وہاں سے نکل آیا تھا. واپس فلیٹ ہی کا رخ کیا تھا اور سلیمان ہی نے دروازہ کھولا تھا. لیکن بندریا کو دیکھ کر وہ بری طرح پیچھے ہٹ گیا تھا. لے آئے آخر آپ سلیمان، عزت کرنا سیکھ، میری دوست ہے یہ. ٹھیک ہے صاحب، آپ ایسا کیجئے، گھر دوست کے حوالے کر دیجئے، میں تو چلا. دفعہ ہو جائے، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا اور اس کے بعد اندرونی کمرے کی جانب چل پڑا. اتنا اطمینان تو اسے تھا کہ بھلا سلیمان کہاں جا سکتا ہے. بندریا کے ناز و نام کچھ زیادہ ہی نظر آ رہے تھے. عمران سچ مچ خود بھی اسے دیکھ کر حیران تھا. بہرحال اس کے بعد تفریحی مناظر کا آغاز ہو گیا. سلیمان بندریا سے اس طرح جلتا تھا جیسے واقعی اس کا انا سے اسے ناگوار گزرا ہو، اور بندریا اس قسم کے مظاہرے کرتی تھی جیسے وہ واقعی عمران کو دل دے بیٹھی ہو. شرارتیں تو بہر طور اپنی جگہ ٹھیک تھی. چنانچہ بندریا کا بیڈ روم سجایا گیا، ایک شاندار مسحری جو خود عمران کے اپنے بیڈ روم میں بھی نہیں تھی، بندریا کے لیے لگائی گئی تھی. اس کے علاوہ تمام لوازمات. سلیمان بری طرح جھلا کر بولا تھا، صاحب اسے بیوٹی پارلر بھی بھیجا کریں. بیٹا اصل میں یہ ان کا قومی مسئلہ ہے، لباس انہیں راس نہیں آتا. مگر صاحب قوم کی حالت ویسی اس قدر سخت تھا کہ صفدر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر منہ پھاڑ کر ہنس پڑا. الفاظ میں بھلا آپ سے کوئی جیت سکتا ہے، اور نام کیا ہے ان کا بھلا؟ جولیا. جولیا. صفدر پھر کہکا مار کر ہنسا تھا. کیوں نام پر بھی ہنسو گے؟ جولیا خودکشی کر لے گی. نہ جانے اس دنیا میں کتنی جولیائیں ہیں. کون خودکشی کرے گی، اور کرتی ہیں تو کرتی رہیں. نام اپنی پسند کے ہی رکھے جاتے ہیں. تو پھر میرا ایک مشورہ اور مان لیجئے. ہاں کہو. ڈگڈگی اور خرید لیجئے. صفدر ہوش میں رہو، عمران نے غصے سے کہا. کیوں بھائی، کوئی غلط بات کہہ دی میں نے کیا؟ اور کیا تمہیں پتہ نہیں ڈیئر جولیا کا مزاج بہت تلخ ہے، زیادہ اہانت برداشت نہیں کر سکتی. اپنی عزت خود بچا سکتے ہو تو بچاؤ، ورنہ بعد میں مجھ سے شکایت نہ کرنا. ڈیئر جولیا، یہ آپ کی توہین کر رہے ہیں، اور میں آپ کی توہین کرنے والے کسی بھی شخص سے محبت اور دلچسپی نہیں رکھ سکتا. آپ خود فیصلہ کر لیجئے. عمران نے پہلے صفدر سے اور پھر بندریا سے کہا. بندریا نے فیصلہ کر لیا. ایک لمبی چھلانگ اسے صفدر کے شانوں تک لے آئی، اور پھر اس نے صفدر کے بال جھنجھوڑ کر رکھ دیے. صفدر واقعی بوکھلا گیا تھا. چھوٹا سا جانور، لیکن بہرحال تھا تو جانور ہی. ارے فتح، خدا کی قسم سنبھالیے اسے، ورنہ صفدر ہکلانے لگا. ہاں ہاتھا پائی کرو، ظاہر ہے تم انسان اور کر کیا سکتے ہو. صفدر نے بندریا کو اپنے آپ پر سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن بندریا خود نیچے کود گئی. اس کے بعد اس نے دوبارہ صفدر پر چھلانگ لگائی. رہنے دیجئے، بس اتنا ہی کافی ہے، عمران نے کہا، اور بندریا صفدر کو گھورتی ہوئی عمران کے پاس واپس آ گئی. صفدر کا حلیہ بگڑ گیا تھا، بال بکھر گئے تھے، چہرے پر شاید ہلکی پھلکی خراشیں بھی آئی تھی. وہ ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. ٹھیک ہے، اب اس بات کی بھی پبلسٹی ہو جائے گی. بہتر ہوگا سب کو بتا دینا، ورنہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچے گا. کمال ہے، واقعی کمال ہے. ڈیئر جولیا، یہ پھر کچھ کہنا چاہتے ہیں، عمران نے کہا، اور بندریا نے اس طرح بھبکی دی کہ صفدر کو کمرے سے نکل کر بھاگنا ہی پڑ گیا تھا. پھر شاید وہ فلیٹ سے ہی باہر نکل گیا، کیونکہ بندریا اس کے پیچھے لگ گئی تھی، اور صفدر نہیں چاہتا تھا کہ بندریا کے ہاتھوں اس کی درگت بنے. عقب سے سلیمان کے کہکے گونج رہے تھے. شہزاد پور میں فیاض کی بیوی سلمیٰ کی ایک کزن رہتی تھی. گہری دوستی تھی. سلمیٰ نے فیاض کو مجبور کیا تھا کہ بہت عرصے سے چھٹی نہیں لی، اب بہتر ہے کہ کچھ عرصے کی چھٹی لے کر اس کے ساتھ چلے. فیاض اس شکل میں تیار ہو گیا تھا کہ 2-3 دن شہزاد پور میں اس کے ساتھ گزارے گا اور اس کے بعد اسے چھوڑ کر چلا آئے گا. بیوی سے کچھ عرصے کے لیے جان چھوٹ جائے، یہ تصور فیاض کے لیے بہت دلکشی کا باعث تھا. کبھی کبھی ہی گھر سے باہر جایا کرتی تھی، اور پھر گھر میں رہ کر تو فیاض کو پورے دن کا حساب دینا پڑتا تھا، اور حساب میں سیکرٹری کے ساتھ مٹر گشت کا موقع بھی نہیں ملتا تھا. کبھی کبھی کوئی نہ کوئی چکر چلا کر تھوڑے بہت وقت کے لیے نکل جایا کرتا تھا، اور بس. لیکن اب یہ سودا مہنگا نہیں تھا. اس نے پورے ماہ کی چھٹی لی تھی. چنانچہ بیوی کو لے کر شہزاد پور گیا. پروگرام یہ تھا کہ 3-4 دن اس کے ساتھ رہے گا، اس کے بعد واپس آ جائے گا، اور پھر نئی سیکرٹری کے ساتھ کسی پہاڑی مقام پر وقت گزارنے جائے گا. نئی سیکرٹری بھی بہت دلچسپ تھی اور فیاض سے بہت اچھی طرح واقف ہو چکی تھی. چنانچہ فیاض کو یقین تھا کہ ایک بہترین وقت گزرے گا. بہرحال وہ شہزاد پور پہنچ گیا. بیوی کی جو کزن تھی وہ بھی بہت خوش مزاج اور اچھی فطرت کی مالک تھی، اور اس کا شوہر بھی بہت اچھی طبیعت کا مالک. یہ 2-3 دن بہت اچھے گزرے تھے، اور فیاض یہاں بھی ڈینگے مارنے سے باز نہیں آیا تھا.
پھر شوکت حسین اسے شہزاد پور کی سیر کرانے کے لیے نکل پڑے۔ وہ شہزاد پور کے پرفضا مقامات فیاض کو دکھا رہے تھے۔ بیوی ساتھ نہیں تھی، وہ آپس میں بہت سی دلچسپ باتیں کر رہے۔ پھر ایک نواحی آبادی جو ایک آبشار کے کنارے پر نئی نئی آباد ہوئی تھی فیاض کی نگاہوں کا مرکز بن گئی۔ یہاں عمارتیں بن رہی تھی، شوکت حسین نے بتایا۔ یہ یوں سمجھ لیجیے کیپٹن صاحب کے پورے ملک کے اتنے بڑے لوگوں کی رہائش گاہیں ہیں کہ جو ملک کریم کہلاتے ہیں۔ یہ رہائش گاہیں کہیں کہیں کروڑوں روپے کی مالیت سے تعمیر ہو رہی ہیں۔ باقی عمارتوں کا انداز بہت خوبصورت ہے۔ فرانس میں دریائے سین کے کنارے آباد بستی بوئے ڈی بولون کہلاتی ہے۔ یہ آبادی یوں سمجھ لیجیے کہ بوئے ڈی بولون کی نقل ہے۔ وہاں پر اسی طرح دریا کے کنارے ایسے سمر ہاؤس بنائے گئے ہیں اور ان کی شان ہی انوکھی ہوتی ہے۔ ایک فرانسیسی کمپنی نے یہ تعمیر کی ہے۔ واقعی شاندار جگہ ہے۔ فیاض نگاہیں دوڑاتا رہا اور پھر اچانک ہی اس نے شوکت حسین سے کہا، رکیں ذرا رکیں۔ اور شوکت حسین نے فوراً ہی کار کے بریک پر دباؤ ڈال دیا تھا۔ کیوں خیریت؟ یہ تیہور پیلس؟ جی ہاں، کیوں؟ یار کچھ پتہ ہے یہ کس کا ہے؟ سنا ہے کسی تیہور علی صندوقی کا ہے۔ تیہور علی صندوقی؟ فیاض کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ یہ نام عمران اکثر استعمال کیا کرتا تھا اور کئی بار اس نے اپنے آپ کو رانا تیہور علی صندوقی کے نام سے لوگوں سے متعارف کروایا تھا۔ بات کچھ بھی نہیں تھی، ہو سکتا ہے کوئی بس نام کو استعمال کر رہا ہو یا پھر پہلے ہی سے یہ نام موجود ہو اور عمران نے اسے اپنا لیا ہو۔ لیکن ذہن میں تجسس پیدا ہو گیا اور اس نے شوکت حسین سے کہا، یار مجھے اس مکان کے مکینوں سے ملاقات کرنی ہے۔ کیوں خیریت؟ ہاں خیریت ہی ہے، تم جانتے ہو میرا پروفیشن کیا ہے، یعنی آپ کو کوئی شبہ ہے اس پر؟ شبہ نہیں، لیکن یہ نام مجھے شبے کا شکار کر رہا ہے۔ تو پھر آئیے، آپ کے لیے بھلا کیا مشکل ہے، آپ کا سروس کارڈ تو ہوگا ہی جیب میں۔ اس کی آپ فکر نہ کریں۔ شوکت حسین نے کار کا رخ تیہور پیلس کی جانب کر دیا اور چند لمحات کے بعد اس کے عظیم الشان گیٹ پر کار رک گئی۔ باروب چوکیدار نے یہ پوچھے بغیر کہ وہ لوگ کون ہیں بڑا سا گیٹ کھول دیا۔ ظاہر ہے قیمتی کار کے مالک مہذب اور معزز لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ شوکت حسین نے کار پورچ میں لے جا کر روک دی۔ فوراً ہی ایک اٹینڈنٹ اس کے پاس پہنچ گیا۔ جی سر، حکم فرمائیے، اٹینڈنٹ نے ادب سے کہا۔ وہ ذرا یہاں کسی ذمہ دار شخص سے ملنا چاہتے ہیں، فیاض نے کہا۔ آپ براہ کرم تشریف لائیے۔ اس وقت رانا صاحب تو موجود نہیں ہے، لیکن رانی صاحب تشریف رکھتی ہیں۔ رانی صاحبہ؟ جی ہاں، اہلیہ تیہور علی صندوقی، اٹینڈنٹ نے ادب سے جواب دیا۔ چلیں انہی سے مل لیتے ہیں، فیاض نے کہا۔ آئیے، اٹینڈنٹ نے کہا اور پھر انہیں ساتھ لے کر اندر داخل ہو گیا۔ چاروں طرف قالین بچھے ہوئے تھے، انتہائی اعلیٰ درجے کا فرنیچر سجا ہوا تھا۔ اس کے بعد ڈرائنگ روم کی شان و شوکت بھی دیکھنے کے قابل تھی، لیکن اندر داخل ہونے کے بعد فیاض نے جو کچھ دیکھا اس نے اسے گنگ کر دیا۔ اس کی زبان بند ہو گئی۔ عمران کی ایک تصویر وہاں لگی ہوئی تھی، لیکن اس شان و شوکت سے کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے۔ اس کے سر پر پگڑی بندھی ہوئی تھی، جس کے سامنے کے حصے پر ایک ہیرا جگمگا رہا تھا۔ چہرہ ہو بہو وہی تھا، لیکن جسم پر ایک خاص قسم کا لباس فاخرانہ تھا۔ یہ تصویر انتہائی قیمتی سونے کے فریم میں جڑی ہوئی تھی اور فیاض پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ملازم غالباً رانی صاحبہ کو اطلاع کرنے کے لیے باہر نکل گیا تھا۔ خیریت کپتان صاحب، کیا آپ کے اس شبے کی تصدیق ہو رہی ہے؟ فیاض چونک پڑا، پھر سر کھجاتا ہوا بولا، یار شوکت حسین ایک بات بتائیں۔ جی، کچھ جانتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں؟ نہیں کیپٹن صاحب، اب اتنا بھی نہیں، اور پھر ویسے بھی مصروف آدمی ہوں، ذرا پبلک ریلیشن کم ہی ہوتی ہے۔ بڑی حیران کن بات ہے، لیکن کیوں آخر کیا؟ شوکت حسین نے کہا۔ آپ نہیں سمجھیں گے، میں بتاؤں گا بعد میں، ذرا تفصیل سے بتاؤں گا۔ وہ انتظار کرتے رہے۔ کچھ لمحات بعد گلابی رنگ کی ایک خوبصورت سی ساڑی میں ملبوس ایک خاتون اندر داخل ہوئی۔ لمبے گھنے سیاہ بال، دودھ جیسے سفید چہرہ اور اس پر ایسی تمکنت کے دیکھنے والے کی آنکھیں خود بخود جھک جائیں، اور در حقیقت شکل و صورت سے رانی ہی نظر آ رہی تھی۔ ہونٹوں پر ایک دلنشین مسکراہٹ تھی۔ دونوں ہی بے اختیار اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ خوش آمدید، تشریف رکھیے، اس نے کہا، اور فیاض اور شوکت بیٹھ گئے۔ وہ خود بھی ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ کی آمد کے لیے شکر گزار ہوں، لیکن تعارف نہیں ہو سکا۔ وہ اصل میں محکمہ سرا گرسانی سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ میرا کارڈ۔ فیاض نے اپنا کارڈ نکال کر اسے پیش کرتے ہوئے کہا۔ رانی صاحبہ نے کارڈ پر ایک نظر دوڑائی اور بولی، قانون کے محافظ ہر ایک کے لیے باعث عزت ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ تشریف لائے۔ خیریت؟ نہیں، اصل میں رانا صاحب کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا تھا۔ آپ لوگ کیا یہی مقیم ہیں؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میرا مطلب ہے رانی صاحبہ، ذرا مجھے ان کے بارے میں تفصیلات مہیا ہو سکیں گی؟ کوئی قانونی مسئلہ ہے کیا؟ رانی صاحبہ نے تشویش سے پوچھا۔ قطعی نہیں، لیکن دیکھیے نا، ہم انتہائی معزز لوگوں کے بارے میں ریکارڈ رکھتے ہیں۔ حالانکہ میں اس جگہ ایک ذاتی کام سے ہی آیا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ اتنی بڑی شخصیت یہاں ہے تو ان کے بارے میں کم از کم میرے علم میں ہونا چاہیے۔
خدا نخواستہ آپ سمجھتی ہیں رانی صاحبہ۔ ہاں یہ اچھی بات ہے کہ آپ جیسے لوگ ہر چیز سے واقف رہیں۔ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں، مجھے بتائیے۔ نہیں، میں آپ سے انتہائی معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو پریشان کیا، لیکن براہ کرم ذرا رانا طہور علی صندوقی کے بارے میں مجھے بتا دیجیے۔ میرے شوہر ہیں وہ، اور انہوں نے ہی یہاں یہ عمارت تعمیر کروائی ہے۔ آپ کا اصل قیام کہاں ہے؟ ہم پہاڑی لوگ ہیں، آپ نے شاید فریدستان کا نام سنا ہو۔ فریدستان پہاڑی علاقہ ہے، ہم لوگ وہیں کے رہنے والے ہیں۔ رانا صاحب کی زمینیں ہیں وہاں، سرحد کے بالکل اندرونی علاقے میں۔ شہر سے متعلق رہنے کے لیے ہم نے یہ عمارت تعمیر کروائی ہے، اور کبھی کبھی ہم یہاں آ جاتے ہیں۔ رانا صاحب سے کب ملاقات ہو سکے گی؟ رانا صاحب مرضی کے مالک ہیں، کسی بھی دن آ سکتے ہیں۔ اگر آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ٹیلی فون نمبر پر رابطہ کیجیے، وہ جب بھی آئیں گے آپ کو اطلاع دے دی جائے گی۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی بھی وقت معلومات حاصل کرنے کے لیے حاضر دوں گا۔ آپ کا جب دل چاہے تشریف لائیے، کھانا بے تکلف ہے، آپ کی آمد سے مجھے خوشی ہوگی۔ اجازت دیجیے۔ ارے واہ، ایسے کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ ابھی ملازمہ آ رہی ہوگی۔ اس کے بعد 2 ملازمہ ایک بہت بڑی ٹرالی میں نہ جانے کیا کیا لوازمات سجائے ہوئے آئی تھیں۔ رانی صاحبہ نے ان کی بہت اچھی ضیافت کی اور اس کے بعد انہیں دروازے تک چھوڑنے آئی۔ اس کے باوجود اگر کبھی آپ کو ادھر آنے کی زحمت ہو تو براہ کرم مجھ سے ملاقات کر کے ضرور جائیے گا۔ آپ کی اخلاق اور اس محبت کا بے حد شکر گزار ہوں میں، فیاض نے کہا، اور اس کے بعد وہ دونوں کار میں بیٹھ کر چل پڑے۔ فیاض کی کھوپڑی ہوا میں ناچ رہی تھی، نہ جانے کیا کیا سوچیں اس کے ذہن میں تھیں۔ عمران، رانا طہور علی صندوقی اور یہ طہور پیلس اور شہزاد پور، یہ ساری باتیں نہ جانے اسے کون کون سے جہانوں کی سیر کرا رہی تھیں۔ پھر اس نے معنی خیز انداز سے گردن ہلاتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا، بیٹا عمران، زندگی میں پہلی بار ایسا موقع ملا ہے کہ تمہیں بھی چت کیا جا سکے، اور اگر میں نے تمہیں چاروں شانے چت نہ کیا تو میرا نام بھی کیپٹن فیاض نہیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ شوکت حسین نے پوچھا۔ نہیں یار، بس ایسے ہی۔ ویسے کیا شخصیت تھی؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، بہرحال شان تو شان ہوتی ہے نا، شوکت حسین نے جواب دیا، اور فیاض پر خیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ فیاض کو حیرت بھی تھی اور وہ بڑی دلچسپی محسوس کر رہا تھا۔ ویسے وہ عورت واقعی بے حد حسین تھی، اور اس کی شخصیت اس قدر متاثر کن تھی کہ فیاض سوچتا ہی رہ گیا تھا عمران کے بارے میں۔ ویسے تو نہ جانے فیاض کے ذہن میں کیا کیا شگوفے کھلتے رہتے تھے، لیکن ابھی تک اسے یہ یقین نہیں تھا کہ کم از کم عورت کے معاملے میں عمران کہیں لچک کھاتا ہو۔ بڑی بڑی اعلیٰ پائے کی عورتیں عمران کی زندگی میں آئی تھیں، اور ان کے بارے میں فیاض کو بھی علم تھا، لیکن عمران کبھی کسی سے متاثر نظر نہیں آیا تھا۔ خود اس کی دوست جولیا تھی، جسے فیاض نے کئی بار دیکھا تھا، اور جس کے بارے میں اسے یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ اس کی اصل شخصیت کیا ہے، لیکن بہرحال وہ بھی بے مثال حسن کی مالک تھی، اور عمران اس کا بھی مذاق اڑایا کرتا تھا۔ کئی بار فیاض نے جولیا کی بے بسی دیکھی تھی، لیکن یہ عورت واقعی اس پائے کی ہے کہ عمران اس سے اس طرح متاثر ہو جائے۔ پتہ نہیں اس نے کیا چکر چلایا ہے، غالباً رانا طہور علی صندوقی کا کھیل یہاں بھی کھیلا گیا ہے، اور اس عورت کو ضرور کوئی دھوکہ دیا گیا ہے۔ پہلی بار فیاض کے ہاتھ میں ایک ایسا پوائنٹ آیا تھا جس سے وہ عمران کو زیر کر سکتا تھا۔ بہت سے بدلے اب لیے جائیں گے، اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ بہرحال بیوی سے معاہدے کے تحت وہ 2-3 دن کے بعد شہزاد پور سے واپس چل پڑا تھا۔ پھر گھر پہنچا۔ بہت سی تفریحات ذہن میں تھیں، لیکن عمران کا معاملہ سر فہرست تھا۔ چنانچہ لباس وغیرہ تبدیل کر کے وہ عمران کی جانب چل پڑا۔ پہلے سے ٹیلی فون نہیں کیا تھا، کیونکہ اسے اس بات کا خدشہ تھا کہ عمران اسے چکر دے کر کہیں نہ کہیں نکل جائے گا۔ چنانچہ اچانک ہی وہاں پہنچا تھا۔ دروازہ ظاہر ہے سلیمان نے ہی کھولا تھا۔ فیاض نے شاعر سے پوچھا، اور سلیمان نے بھی شاعر سے ہی جواب دیا۔ مطلب یہ تھا کہ عمران اندر موجود ہے، لیکن سلیمان کے چہرے کی کیفیت کچھ بہتر نہیں تھی، اور ایسا عموماً ہی ہوتا تھا، اس لیے فیاض نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، اور عمران کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اندر سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ویسے یہ بات تو معلوم تھی کہ بیل کی آواز عمران نے بھی سنی تھی، اور منتظر ہوگا کہ کون آیا ہے۔ فیاض نے دروازے سے کان لگا دیے۔ نہیں ڈیئر، ایسی بات نہیں ہے، آپ کبھی میرے سر درد پر شک نہ کیا کریں، واقعی میں ایک شریف النفس انسان ہوں، آپ کی غلط فہمی آپ ہی کو نقصان پہنچائے گی۔ فیاض نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ دیں۔ عمران کس سے گفتگو کر رہا ہے؟ لیکن دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں سنائی دی تھی۔ البتہ عمران نے ہی کہا تھا، تھوڑا سا صبر کر لیجئے، پکنک کے لیے کسی اچھی جگہ ہی چلیں گے، آپ تو ہر معاملے میں جلد بازی کی قائل ہیں۔ تب فیاض دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تھا، لیکن کمرے میں کوئی نظر نہیں آیا تھا، صرف عمران تھا۔ البتہ چند لمحات کے بعد فیاض نے اس خوبصورت بستر کی جانب دیکھا جس پر ایک کالے رنگ کی
پینزی بندریا بیٹھی ہوئی تھی۔ فیاض نے ایک نگاہ میں اسے پہچان لیا۔ پہلے بھی سلیمان اس کے بارے میں بتا چکا تھا اور فیاض نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ عمران جھلائے ہوئے انداز میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے خونی نگاہوں سے فیاض کو دیکھا اور بولا، ابے کپتان ہو گے اپنے گھر کے، گھروں میں آنے کی تمیز بھی نہیں ہے، دوسروں کے گھروں میں اس طرح چلے آتے ہو بے شرم کہیں کہ۔ بیٹا اب دیکھنا تم بھی، میں بھی ایسے وقت میں تمہارے گھر میں بلا اجازت داخل ہوں گا کہ تم شرمندہ بھی نہ ہو سکو۔ میں تم سے سنجیدہ گفتگو کرنے آیا ہوں، دفع ہو جاؤ، گھر میں بلا اجازت داخلے پر میں تمہیں دھکے دے کر بھی نکال سکتا ہوں۔ عمران، میں واقعی سنجیدہ ہوں، اور میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں کہتا ہوں باہر نکلو اور اجازت لے کر اندر آؤ۔ عمران، جاتے ہو یا میں کھڑا ہو جاؤں؟ عمران نے آستینے چڑھاتے ہوئے کہا اور فیاض اسے خونی نگاہوں سے دیکھنے لگا، پھر بولا، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، لیکن اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، دیکھ لوں گا تمہیں۔ عمران نے کہا۔ فیاض کو مجبوراً کمرے سے باہر آنا پڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ واپس نکل جائے اور دوسری ہی کارروائی کرے، لیکن پھر اس نے خود ہی سوچا کہ بھلا وہ عمران کے خلاف کیا کارروائی کر سکتا ہے۔ چنانچہ چند لمحات اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے بعد اس نے دروازے پر دستک دی اور اندر سے آواز سنائی دی، کون ہے؟ اندر آ جاؤ۔ فیاض غصیلے لہجے میں اندر داخل ہوا تھا اور عمران خوشی سے اچھل پڑا۔ ارے سپر، تم آؤ میری جان، بہت دن کے بعد تم سے ملاقات ہوئی۔ عمران، یہ سب کچھ اچھا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ تم یہ اچھا نہیں کر رہے، فیاض منہ بنا کر بولا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا تمہیں میری فرینڈ پسند نہیں ہے؟ اس دن آئس کریم سینٹر پر فیاض نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیا ہوا تھا؟ تم جانتے ہو، تمہاری پر اسرار باتیں پہلے بھی کبھی میری سمجھ میں نہیں آئیں اور اب بھی نہیں آئیں۔ آؤ بیٹھو، ان سے ملو، یہ میری فرینڈ جولیا ہیں۔ کیا؟ فیاض سخت غصے کے باوجود ہنسی نہ روک سکا۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ تمہاری فرینڈ اور یہ بندریا؟ ہاں کیوں؟ ہاں میرا مطلب ہے واقعی۔ ٹھیک ہے، فیاض نے ہنستے ہوئے کہا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، سناؤ سپر آج کل کیسی گزر رہی ہے؟ عمران، کیا تم واقعی پاگل ہوتے جا رہے ہو؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ عمران نے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ میں کہتا ہوں یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یعنی تم نے جو بدتمیزی کی تھی میں نے اس پر تم سے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ویسے تمہاری بدتمیزی سے ہی رجوع کرنا پڑے گا، آج کل تم ضرورت سے زیادہ بدتمیز ہوتے جا رہے ہو۔ میں تمہاری بدتمیزی کو ٹیلی فون کرتا ہوں۔ اس دن آئس کریم سینٹر پر تم نے اپنی اس بندریا کو میرے اوپر چھوڑا تھا۔ سنبھل کر بات کرو ورنہ شکل بگاڑ دوں گا۔ بندریا کہہ رہے ہو میری فرینڈ کو؟ حشر کر کے رکھ دوں گا تمہاری فرینڈ۔ آج کل ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ مطلب یہ کہ کچھ زیادہ نہیں کھل کھیل رہے۔ یاد رکھو، میں کچھ کہوں گا تو برا مان جاؤ گے اور کہو گے کہ میری زبان خراب ہے اور میں فضول باتیں کرتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تم میری فرینڈ کو مسلسل بندریا کہہ رہے ہو۔ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتائے دے رہا ہوں، اس وقت میں جو اطلاع لے کر آیا ہوں وہ سر عبدالرحمن کے لیے بھی خاصی دلچسپ ثابت ہوئی ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ معلوم ہوتا ہے آج گھاس کھائے بغیر گھر سے نکل کھڑے ہوئے ہو گدھے کہیں کے، لیکن افسوس یہاں تمہیں گھاس بھی نہیں ملے گی۔ اس سلیمان کو خدا 10-20 بار غارت کر دے، اس کی وجہ سے ہر چیز کی قلت ہو گئی ہے۔ تو پھر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ بھائی میں تو کچھ بھی کہنا نہیں چاہتا، کہنے کے لیے تو تم ہی آئے ہو، اور اب تم ہی بتاؤ قصہ کیا ہے؟ خیر یہ معاملہ تو تم خود نپٹ لینا، میں شہزاد پور کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ بادشاہ پور کا چھوٹا بھائی معلوم ہوتا ہے، اور وہ تیہور پیلس کیا ہے؟ گولڈن پیلس کی برانچ ہو سکتی ہے۔ گویا تم سنجیدگی سے کچھ نہیں بتاؤ گے۔ تم سنجیدگی سے کچھ پوچھو گے تو میں بتاؤں گا، عمران نے جواب دیا۔ خیر اس بندریا کا معاملہ تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، لیکن تیہور پیلس میں جو محترمہ بیگم کی حیثیت سے رہتی ہیں وہ کون ہے؟ کدو کی بھجیا میں املی کیوں ملائی جاتی ہے؟ عمران گرا کر بولا۔ سوچ لو، بہتر نہیں ہوگا؟ فیاض نے کہا۔ املی نکال دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابے سلیمان کہاں مر گیا مردود؟ عمران حلق پھاڑ کر چیخا اور سلیمان برا سا منہ بنائے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ کیا میرے کمرے میں آنے سے پہلے فیاض صاحب کو کچھ کھلا دیا تھا؟ صاحب ہم آپ کی سطح کے آدمی نہیں ہیں، ہم سے ایسا مذاق نہ کیا کریں جس کے بعد ہمیں ہی ڈانٹ پڑے۔ یار دیکھو تو صحیح، ہر طرف فلسفہ۔ ارے بھائی فیاض کیا قصہ ہے؟ میں تمہیں سنجیدگی سے بتا رہا ہوں عمران، اور تم سے سنجیدگی سے اس بارے میں پوچھنا بھی چاہتا ہوں۔ سنا آپ نے ڈیئر، یہ کیپٹن فیاض ہیں، محکمہ سراگر ثانی میں سپریڈنٹ ہوتے ہیں۔ ویسے انتہائی گھامڑ ہیں، گدوں کی قسم اول سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ ان کی کسی بات کو محسوس نہ کریں، اب احمقوں سے بھی دوستی کرنا ہی پڑتی ہے کبھی کبھی۔ تو پھر تم سنجیدگی سے نہیں سننا چاہتے؟ اگر تم سناؤ گے تو سنوں گا۔
میں شہزاد پور گیا تھا. واپس آ چکے ہو؟ عمران نے سوال کیا. ہاں آ چکا ہوں. تو پھر دوبارہ چلے جاؤ. جاؤں گا لیکن تم سے معلومات حاصل کرنے کے بعد. تو معلومات حاصل کرو. شہزاد پور کے نواحی علاقے میں ایک انتہائی خوبصورت عمارت ہے جس کا نام تیہور پیلس ہے. بڑی خوشی ہوئی اس اطلاع پر، عمران نے کہا، اور اس میں بیگم تیہور علی صندوقی رہتی ہیں. فیاض نے عمران کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. عمران کے چہرے کے عضلات میں ایک لمحے کے لیے ہلکی سی تبدیلی رونما ہو گئی تھی، لیکن اب ایسا بھی نہیں تھا کہ فیاض اسے فوراً محسوس کر لے. عمران نے خود کو سنبھال لیا تھا. کیسی ہیں؟ اس نے رازداری سے پوچھا. اتنی حسین کے دیکھ کر انسان مبہوت رہ جائے. اور عمران شرمائے ہوئے انداز میں ہنسنے لگا تھا. اور ان کے ڈرائنگ روم میں تمہاری تصویر یعنی رانا تیہور علی صندوقی کی تصویر بھی موجود ہے. آئل پینٹ سے بنی ہوئی ہے شاید، اور سر پر پگڑی ہے. پگڑی میں ہیرا لگا ہوا ہے. شیروانی ٹائپ کی چیز پہنے ہوئے ہیں. قدیم رجواڑے کی کوئی ایک تصویر معلوم ہوتی ہے. اچھا، عمران نے کہا. اس نے اپنا سر مزید جھکا لیا تھا اور شرمانے کے انداز میں بھی زیادتی ہو گئی تھی. فیاض نے اسے شرماتے ہوئے دیکھا. اصل میں تمہارے بارے میں پہلے ہی اس شک و شبہ کا شکار تھا کہ تم انتہائی گہرے آدمی ہو. مجھے علم نہیں تھا کہ تم نے اس قسم کا بھی کوئی چکر چلا رکھا ہے. البتہ یہ بات میرے لیے انتہائی باعث دلچسپی ہے کہ وہاں بیگم تیہور علی صندوقی موجود ہیں اور اس قابل بھی ہیں کہ انہیں ملکہ کہا جا سکے. خیر، ہم تو بہی خواہوں میں سے ہیں. ہمیں اس پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن افسوس ضرور ہے اس بات پر کہ اس شادی میں ہمیں شریک نہیں کیا گیا. یار، میری نئی دوست کے سامنے یہ بات کہہ رہے ہو، کچھ تو خیال کرو. اس بندریا کا معاملہ بھی میرے علم میں آنا چاہیے کہ کیا ہے. پھر بندریا؟ عمران غصیلے انداز میں بولا. تو پھر کب ہوا تھا وہ معاملہ، اور ان محترمہ کو کس طرح دھوکہ دیا ہے تم نے؟ یعنی مسز صندوقی کو. انہی کی بات کر رہا ہوں. فیاض، تم جو درجن بھر سیکرٹری لیے پھرتے ہو اور تیسرے چوتھے مہینے سیکرٹری بدل لیتے ہو، میں نے کبھی تم سے اس سلسلے میں باز پرس کی؟ وہ صرف سیکرٹریاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اپنا اپنا شوق ہے. اب تم دیکھو نا محترمہ جولیا، کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ خیر مداری تو تم ہو اور مزید بننے کی کوشش کرتے ہو، لیکن مجھے مسز صندوقی کے بارے میں ذرا تشویش ہو گئی ہے. کیا تم نے انہیں کوئی دھوکہ دیا ہے؟ اس انداز میں انہیں ساتھ رکھا ہوا ہے؟ میرا ذاتی معاملہ ہے سپر. ویسے ایک بات کہوں، اگر یہ اطلاع غلط نکلی تو پھر تم اپنی حجامت دیکھنا. کیا مطلب؟ کچھ نہیں. براہ کرم مجھے اس کے بارے میں تفصیل بتاؤ. فیاض نے اب بندریا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. ڈیئر خود بتائیں گی. جولیا ڈیئر، یہ صاحب تعارف جاننا چاہتے ہیں اور میں انہیں تفصیل بتانا نہیں چاہتا. اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ کیا کرنا چاہیے. بندریا نے گردن اٹھا کر فیاض کو دیکھا، پھر اپنی جگہ سے نیچے اتری اور اس طرح اس کی جانب بڑھنے لگی جیسے اس پر حملہ کرنا چاہتی ہو. کچھ ایسا انداز تھا کہ فیاض بوکھلا کر کھڑا ہو گیا. سپر بھاگ جاؤ. جولیا کو غصہ آ گیا ہے. اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کا ذمہ دار تم خود ہوگے. لگ کیا بکواس ہے، رکو اسے. فیاض نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اسی وقت بندریا نے خوفناک آواز نکال کر فیاض پر حملہ کر دیا، لیکن وہ صرف بھبکی دے رہی تھی. البتہ فیاض بوکھلا کر صوفے کے پیچھے ہو گیا تھا. بندریا نے ایک چھلانگ لگائی اور صوفے پر چڑھ گیا، اور اس کے بعد فیاض کو بھاگتے ہی بند پڑی تھی. وہ کمرے کے دروازے سے باہر نکل گیا. اس کی آواز سنائی دی. دیکھ لوں گا، قسم خدا کی دیکھ لوں گا عمران. اچھا نہیں ہوگا، اچھا نہیں ہوگا. بندریا نے پھر ایک چیخ ماری اور دروازے پر چھلانگ لگائی، اور فیاض بری طرح فلیٹ کے دروازے کی جانب بھاگا. یہ انسانی فطرت کا کمال ہے. ایک چھوٹا سا جانور جسے وہ اپنے مضبوط ہاتھوں سے زیر کر سکتا ہے، لیکن کچھ ایسی ہیبت طاری ہوتی ہے اس کی طاقتور ترین انسان ایک لمحے کے لیے خوف زدہ ہو جاتا ہے. فیاض کو دروازے سے باہر نکلتے ہوئے سلیمان نے بھی دیکھا تھا، اور بندریا کو اس کے پیچھے. سلیمان کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا تھا. عمران بھی باہر نکل آیا تھا. اس نے پر اطمینان لہجے میں کہا، ٹھیک ہے سلیمان، دروازہ بند کر دو. اور اس کے بعد وہ بندریا کو اشارہ کر کے کمرے کی جانب واپس پلٹ پڑا تھا. فیاض کے جانے کے بعد عمران سنجیدہ ہو گیا تھا. فیاض کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ کم از کم وہ اس بارے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ ناقابل یقین سی بات تھی. ویسے عمران کو یہ اندازہ تو تھا کہ وہ بہت سے لوگوں کے لیے باعث دلچسپی ہے، اور نہ جانے کون کون کیا کیا کرتا رہتا ہے. اس کے ایسے بہت سے شناسا تھے جن کے بارے میں اسے کبھی کوئی تفصیل نہیں معلوم تھی. وہ نہ جانے اس کے لیے کیا کیا کچھ کرتے رہتے تھے. پھر یہ تیہور پیلس اور مسز صندوقی یہ کیا چیز ہے؟ اگر واقعی ان کا کوئی وجود ہے تو پھر پتہ تو چلنا چاہیے کہ آخر قصہ کیا ہے، یا پھر فیاض جھوٹ بول رہا ہے. ویسے فیاض کے بارے میں اسے اتنا اندازہ ضرور تھا کہ کم از کم اتنی سنجیدگی سے وہ کسی مسئلے میں جھوٹ نہیں بول سکتا. عمران کے دل میں دلچسپی پیدا ہوگی.
ویسے بھی کوئی خاص کام تو تھا ہی نہیں، چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ اس سلسلے میں معلومات تو کرنی چاہیے، اور اگر کہیں فیاض نے جھوٹ بولا ہے تو پھر اس کا اسے بدترین نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ چند لمحے پر خیال انداز میں گردن ہلاتا رہا اور پھر دماغ میں وہی شرارت کلبلائی جو اس کی فطرت کا ایک حصہ تھی۔ سلیمان کو آواز دی اور سلیمان اندر داخل ہو گیا۔ کیا بات ہے صاحب، آخر تو چاہتا کیا ہے؟ جی، سلیمان حیرت سے بولا۔ میں پوچھتا ہوں آخر تو چاہتا کیا ہے؟ میں اگر کچھ چاہوں تو پورا کب ہوگا؟ ڈیئر جولیا، یہ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اسے مخاطب نہ کیجیے صاحب، آپ سمجھ لیجیے کہ چونٹی بھی جب پاؤں کے نیچے دبتی ہے تو کاٹ لیتی ہے۔ اب یہ ڈائیلاگ بول رہا ہے۔ کیا کروں صاحب، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں ہوا کیا ہے؟ صاحب، آپ دل پر چھریاں چلا رہے ہیں۔ چھریاں؟ عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ تو اور کیا، کم از کم بندریا ہی صحیح، مگر کچھ تو ہے آپ کے پاس۔ او ہو، اچھا گرڈ، ہاں یہ پتہ ہم صورت سے کیسے لگتے ہیں؟ آپ کے چہرے پر یتیمی برس رہی ہے صاحب، خدا تجھے غارت کرے، منہ پر ہی ڈیڈی کو کوس رہا ہے۔ دفع ہو جا، چلا جا مردود، سب کچھ بھلا دیا، عمران نے کہا اور سلیمان چلا گیا۔ عمران ایک بار پھر سوچ میں ڈوب گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ سوچتا رہا اور اس کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب دیکھنا ہی چاہیے کہ شہزاد پور میں اگر ایسا کوئی تیہور پیلس قائم ہوا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ضروری تیاریاں کر کے وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ بندریا کو مخاطب کر کے اس نے کہا، آئیے ڈیئر، آپ کو آپ کے ابا جان کے پاس چھوڑو۔ بندریا خاموشی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد عمران کی کار ایڈ لوئس کی رہائش گاہ کی جانب جا رہی تھی۔ بندریا کو ایڈ لوئس کے حوالے کرنے کے بعد وہ دانش منزل پہنچا، ایک قیمتی سوٹ زیب تن کیا۔ یہاں پر اس کے لیے ہر چیز موجود ہوا کرتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک قیمتی کار نکال کر چل پڑا۔ رخ شہزاد پور جانے والی سڑک پر تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ فیاض نے اس سے واقعی مذاق نہیں کیا ہے۔ فیاض جانتا تھا کہ اس قسم کے مذاق کے نتائج اس کے حق میں کبھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ بہرحال وہ سفر کرتا رہا اور اس کے ذہن میں نہ جانے کیسے کیسے خیالات آتے رہے۔ کار کی رفتار کھلی سڑک پر بہت تیز ہو گئی تھی۔ سڑکیں صاف شفاف تھیں اور ٹریفک بھی زیادہ نہیں تھی۔ ویسے بھی شہزاد پور کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں تھا۔ تھوڑا وقت گزرا اور پھر وہ شہزاد پور کی حدود میں داخل ہو گیا۔ فیاض نے جس راستے کی نشاندہی کی تھی اس کی تلاش میں اسے کوئی وقت نہیں لگا تھا۔ پھر آہستہ روی سے اس کی کار وہاں ایسی عمارتوں کے سامنے سے گزرنے لگی جو مکمل ہو چکی تھی۔ باقی عمارتوں میں ابھی تعمیری کام ہو رہا تھا۔ پھر اس نے ایک انتہائی شاندار عمارت کے بڑے سے گیٹ پر ایک سنہری سی تختی لگی ہوئی دیکھی جس پر تیہور پیلس لکھا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ عظیم الشان گیٹ کے سامنے کار روک کر اس نے ہارن بجایا۔ چوکیدار نے باہر جھانکا اور اس کے چہرے پر اس طرح بدحواسی کے آثار نظر آئے جیسے اس نے کسی اہم شخصیت کو دیکھ لیا ہو۔ اس نے برق رفتاری سے گیٹ کے دونوں پٹ کھول دیے تھے۔ عمران نے کار اندر داخل کر لی۔ چوکیدار نے اسے سلیوٹ کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ ان تمام چیزوں سے اسے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی لمبا ہی کام چل رہا ہے۔ بہرحال کم از کم فیاض کے پہلے الفاظ کی تو تصدیق ہو گئی تھی۔ اس نے کار پورچ میں روک دی اور پھر نیچے اتر کر برآمدے کی سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ کئی باوردی ملازم ادھر ادھر جاتے نظر آئے تھے اور عمران کو دیکھ کر وہ اس طرح مستعد ہو گئے تھے جیسے واقعی وہ اس شاندار عمارت کا مالک ہو۔ اسی وقت ایک تقریباً 40 سالہ عورت باہر نکلی۔ عمران کو اس نے دیکھا اور اس کی حالت بھی دوسروں سے مختلف نہیں ہوئی۔ اس کا رویہ بھی ایسا ہی تھا جیسے عمران واقعی یہاں کا مالک ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر گردن خم کی اور عمران کو سلام کیا۔ کون ہو تم؟ عمران نے پروقار لہجے میں پوچھا۔ حضور کی خادمہ ہوں۔ آپ اچانک اس طرح آ جائیں گے، ہمیں اس کا علم نہیں تھا۔ میں رہنمائی کرو، عمران نے بھاری لہجے میں کہا۔ جی حضور، تشریف لے آئیے، ملازمہ مہذب لہجے میں بولی اور عمران پروقار انداز میں اس کے ساتھ آگے چل پڑا۔ وہ عمارت کا بھی جائزہ لیتا جا رہا تھا۔ عمارت انتہائی خوبصورت تھی۔ راہداریوں میں انتہائی اعلیٰ درجے کے ایرانی قالین بچھے ہوئے تھے۔ دیواروں پر بہترین پتھر لگے ہوئے تھے۔ وہ ایک راہداری سے گزرنے کے بعد ایک کمرے کے دروازے پر رک گئی۔ عمران بھی اس کے ساتھ قدم ملا کر چل رہا تھا۔ ملازمہ نے جلدی سے دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ کر عمران کو اندر جانے کا راستہ دے دیا۔ یہ خوابگاہ تھی اور اس قدر حسین کشادہ تھی کہ بس انسان دیکھتا ہی رہ جائے۔ ڈیکوریشن، خوشنما بستر، حسین تصاویر، عمران نے اس کا سرسری جائزہ لیا تھا۔ میں رانی صاحبہ کو آپ کی آمد کی اطلاع دیتی ہوں، ملازمہ نے کہا اور عمران نے گردن ہلا دی۔ ملازمہ کے جانے کے بعد وہ حیران نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ فیاض کو بے قصور پا چکا تھا کیونکہ اس نے جو اطلاع دی تھی وہ حرف بہ حرف درست نکلی تھی۔ لیکن یہ سارے چکر کیا ہے؟ عمارت بھی اس قدر شاندار تھی کہ بس دیکھتے ہی رہ جاؤ۔ عمران نے ایک صوفے پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اور یہ غور کر رہا تھا کہ اس ڈرامہ بازی سے کون کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔
پھر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دروازے پر آہٹیں ابھریں۔ عمران نے آنکھیں نہیں کھولی تھی اور اسی طرح بیٹھا رہا تھا، البتہ اس نے محسوس کیا تھا کہ کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا ہے۔ عمران نے پھر بھی آنکھیں نہ کھولیں تو اسے انتہائی مترنم آواز سنائی دی، رانا صاحب، آپ کی اچانک آمد پر مسرور بھی ہوں اور حیران بھی۔ عمران نے کاہلوں کے سے انداز میں آنکھیں کھول کر اس حسین عورت کو دیکھا، اور یہاں بھی فیاض کے الفاظ کی تصدیق ہوگی۔ ایسا حسین سراپا کبھی کبھی ہی نگاہوں کے سامنے آتا ہے۔ وہ پہلی ہی نظر میں کسی ریاست کی رانی معلوم ہو رہی تھی۔ عمران نے اسے غور سے دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، آپ مسز طہور علی صندوقی ہیں؟ جی، وہ حیرت زدہ انداز میں بولی۔ کیا پکایا ہے؟ عمران نے سوال کیا اور عورت پھر چونک پڑی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی اور پھر حیرت سے بولی، کیا فرمایا آپ نے؟ مجھے پہچانتی ہو میں کون ہوں؟ عمران آنکھیں نکال کر بولا، رانا صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ عجیب انداز میں گفتگو کر رہے ہیں آپ۔ میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ مسز طہور علی ہیں؟ آپ خیریت سے تو ہیں؟ عورت کے انداز میں گھبراہٹ سی ہو گئی۔ دیکھو، بیویوں کا مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے، ویسے میرا خیال ہے تم ذرا جلدی میں مسز صندوقی بن گئی ہو، کم از کم مجھ سے مشورہ ہی کر لیا ہوتا۔ ایک نہ تجربے کار شوہر سے تم اور کیا توقع رکھ سکتی ہو؟ مجھے تو بس بیویوں سے کی جانے والی گفتگو کے بارے میں اتنا ہی معلوم ہے کہ ان سے باورچی خانے کے حالات، بجلی کے میٹر کا بل یا پھر نئی قمیض کے بارے میں ہی سوال کیا جا سکتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ پڑوسن کے گھر میں ساس بہو کے درمیان ہونے والی لڑائی کی تفصیل معلوم کی جا سکتی ہے۔ اس سے زیادہ مجھے بیویوں کا اور کوئی تجربہ نہیں ہے، لیکن افسوس پہلا تجربہ میں نے ایک بندریہ پر کیا ہے۔ اصل میں تم نہیں جانتی کہ اس تجربے کا خیال میرے دل میں کیسے آیا۔ تمہیں علم ہے کہ سب سے پہلے روس نے چاند پر کتیا بھیجی تھی اور یہ تجربہ کیا تھا کہ کیا زندگی کا چاند پر وجود ہو سکتا ہے۔ عورت حیران کھڑی ہوئی عمران کی صورت دیکھ رہی تھی، اور عمران کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ ہنسی روکنے کی انتہائی کوشش کر رہی ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہنسے یا پھر حیرانی کا مظاہرہ کرے۔ عمران اسی طرح سنجیدہ نظر آ رہا تھا جبکہ عورت ہنسنے والی حرکت میں تھی، اور اس طرح سرخ ہوئے چہرے کے ساتھ وہ مزید حسین لگ رہی تھی۔ عمران کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ہنسی روکنے کی انتہائی کوشش کری ہے، پھر وہ خود ہی بولا، پتہ نہیں مجھے کچھ ہو گیا ہے یا تمہیں، میرا خیال ہے میں کسی غلط جگہ آ گیا ہوں۔ نہیں رانا صاحب، آپ ٹھہریے، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ وہ واپسی کے لیے مڑ گئی۔ یہی بہتر ہے کہ تم ڈاکٹر کو بلا لو، ورنہ میں تمہیں بس کی چیز نہیں دوں گا۔ عمران گہری سانس لے کر بولا۔ عورت نے ٹھٹک کر اس کے یہ الفاظ سنے تھے اور پھر رخ بدلے بغیر باہر نکل گئی تھی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ عمران نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی تھیں، لیکن اس کا ذہن انتہائی برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ عورت کی شخصیت واقعی متاثر کن تھی۔ کوئی بھی ایک نگاہ دیکھ کر اسے کوئی غلط عورت نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن معاملہ عمران کا تھا۔ وہ لوگ ایک ایسی آگ سے کھیل رہے تھے جس کے نتائج کا انہیں خود پتہ نہیں تھا۔ آخر ایک چکر کس نے چلایا؟ بہرحال جو کچھ بھی ہے سامنے آ جائے گا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد دروازے پر دوبارہ قدموں کی آواز ابھری تھی، اور اس بار ایک اچھے تنو توش کا آدمی اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے جسم پر بھی اچھا لباس تھا، اور عمران نے ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی اور اس کے تمام شخصیت کا جائزہ لے لیا تھا۔ ہیلو رانا صاحب، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اپنے باپ کے کہنے سے نہیں ہلتا، تمہارے کہنے سے کیا ہلوں گا؟ عمران نے جواب دیا۔ جی؟ ابھی بہرے ہو بھوتنی کے؟ عمران بولا۔ اس کا چہرہ جو مسکرا رہا تھا ایک دم سکڑ گیا۔ میں سمجھا نہیں رانا صاحب، تمہیں سمجھاؤں ابھی؟ عمران غصیلے لہجے میں بولا۔ نہیں، میرا مطلب ہے آئیے دوسرے کمرے میں چلیں۔ تم ڈاکٹر ہو؟ جی نہیں، میں تو خادم ہوں آپ کا۔ اس نے کہا۔ پورا نام کیا ہے؟ عمران نے سوالیہ انداز میں کہا۔ جی، خادم کو مشکور کہتے ہیں۔ مشکور؟ عمران بری طرح اچھل پڑا، پھر وہ مسکرانے لگا۔ ابے مشکور ہے تو ہے، یہ بدمعاش، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ ابے تو بالکل بڑا ہو گیا۔ عمران اپنی جگہ سے اٹھا اور آنے والے سے لپٹ گیا۔ مشکور بری طرح بکھلا گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا کہ وہ کیا کرے۔ پھر وہ خود کو عمران کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن عمران نے اسے اس طرح جکڑا تھا کہ وہ کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی عمران کہہ رہا تھا، ابے کہاں مر گیا تھا گدھے، کتنا یاد کرتا تھا میں تجھے، اوفو کتنے عرصے کے بعد ملا ہے، شکل ہی بدل گئی ہے۔ عمران اسے بھینچتا ہوا بولا، اور مشکور کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ چھوڑیے جناب، مجھے چھوڑیے، میں کہتا ہوں مجھے چھوڑ دیجیے، پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اسے شدید تکلیف ہو رہی تھی اور عمران اسے مسلسل بھینچے ہوا تھا۔ اب اس نے مشکور کے چہرے پر بدحواسی کے آثار محسوس کیے تھے۔ چھوڑ دو اسے ڈیئر، چھوڑ دو، ایک اور آواز ابھری، لیکن عمران نے اس آواز کی جانب توجہ نہیں دی تھی۔ وہ بدستور مسرور لہجے میں بولا، اتنے دن کے بعد ملا ہے کہ بس سینہ خوشی سے پھٹا جا رہا ہے، کیسے چھوڑ دوں؟
خدا کے لیے بچاؤ، خدا کے لیے مجھے مشکور کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ عمران اسے دیر تک بھینچے رہا اور پھر مسکراتے ہوئے چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم بالکل جوان ہو گیا ہے۔ مگر یار تیری جوانی، مشکور لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گیا اور گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ عمران نے اب بھی اس طرف توجہ نہیں دی جدھر سے دوسری آواز ابھری تھی۔ کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ تب اسی آواز نے کہا، ویل ڈن، ویل ڈن، اب یوں کرو میری جان رانا کہ اس پستول سے اسے دے دو۔ یہ آواز ہر قسم کے تاثرات سے آ رہی تھی۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، لک، کون ہو تم، کہاں ہو؟ اس کا پستول اسے دے دو، یہ پستول تمہارے باعث بہتر نہیں رہے گا۔ لک، کیسا پستول؟ جو تم نے اس کے ہولسٹر سے نکال لیا ہے، آواز نے کہا۔ کون ہو یار، سامنے آ کر بات کرو، عمران نے کہا۔ اسی وقت مشکور اپنا بغلی ہولسٹر ٹٹولنے لگا تھا جس میں شاید پہلے پستول لگا ہوا تھا لیکن اب نہیں تھا۔ اس نے بکھلائی ہوئی نگاہوں سے عمران کو دیکھا۔ عمران مسکرا رہا تھا۔ مشکور کا پستول اس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ آواز نے پھر کہا، یہ علی عمران ہے مشکور، اور ایسے کھیل اس کی چٹکیوں میں رہتے ہیں۔ آواز میں کچھ ایسا انداز تھا جیسے وہ عمران پر فخر کرتی ہو۔ میرا پستول مجھے دے دو، مشکور نے کراہتے ہوئے کہا۔ ہاں بے ادبی، رانا طیہور علی صندوقی سے بے ادبی، عمران نے کہا، اور مشکور چھینتے ہوئے انداز میں ہنسنے لگا۔ خدا کی قسم مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی مشین نے مجھے شکنجے میں لیا ہو۔ تم نے تو میری پسلیاں ہی توڑ دیں، ساتھ میں ہائے اللہ بھی کہو، عمران لچک کے ساتھ بولا۔ مشکور، عمران کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ، تم لوگوں کو تمہارے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ آواز نے پھر کہا، آؤ ڈیئر عمران، مشکور نے کہا۔ عمران نے گہری سانس لے کر شانے ہلا دی۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے، تم لوگوں نے اگر مجھے رانا طیہور علی صندوقی سے عمران بنا دیا تو یہی صحیح۔ چلو کہاں چلنا ہے؟ میرے ساتھ آؤ۔ اور وہ ملکہ صحرا کہاں گئیں؟ عمران نے سوال کیا لیکن مشکور نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ اسے لیے ہوئے عمارت کے ایک آخری گوشے میں پہنچ گیا۔ پھر ایک کمرے کے دروازے کے سامنے رک کر اس نے دروازہ کھولا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی لیکن اس کا ایک گوشہ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا اور اسی تاریک گوشے میں کسی میز کے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا تھا جو صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے مشکور، تم واپس جاؤ۔ تاریک گوشے سے آواز ابھری اور مشکور نے گردن ہلائی، پھر گہری سانسیں لیتا ہوا وہاں سے واپس پلٹ گیا۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا۔ یہاں ایک گول دائرے کی شکل میں صوفے پڑے ہوئے تھے۔ بھاری آواز نے کہا، بیٹھ جاؤ پلیز۔ مگر اے حسینہ ناظرین، تمہاری آواز مردانہ کیسے ہوگی؟ نہیں عمران، مجھ سے بدتمیزی مت کرو، بیٹھ جاؤ۔ ٹھیک ہے، تم بھی کیا یاد کرو گے، عمران نے کہا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب اس کے چہرے پر حماقت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں جانتا ہوں ڈیئر کہ ایسے ڈرامے تمہارے لیے اجنبی نہیں ہیں، لیکن بہرحال کبھی کبھی ایسے ڈرامے مجبوراً کرنا پڑتے ہیں۔ مگر پیارے بھائی، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، عمران نے کہا۔ جان جاؤ گے، بہت کچھ جان جاؤ گے۔ ویسے میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، مثلاً وہ سب کچھ جو تم ہو۔ تب تو تم یوں سمجھ لو کہ میرے والد صاحب سے زیادہ معلومات رکھتے ہو۔ کیا میں تمہیں تایا جان کہوں؟ عمران چہکتے ہوئے لہجے میں بولا۔ کہہ سکتے ہو بیٹے، کہہ سکتے ہو۔ شاید تمہیں یقین نہ آئے کہ میں عمر میں تمہارے والد سے بھی بڑا ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں کہ شریر فطرت ہونے کے باوجود تم بزرگوں کا احترام بھی کرتے ہو۔ میں پوری سنجیدگی سے تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ چاروں طرف سنجیدگی پھیلی ہوئی ہے، عمران نے اشارے کرتے ہوئے کہا۔ وہ بے وقوف لوگ ہیں، تمہاری صرف کہانیاں سنتے رہیں۔ وہ آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ کون؟ عمران نے سوال کیا اور دوسری جانب کچھ لمحوں کے لیے خاموشی طاری ہوگی۔ عمران انتظار کرتا رہا، پھر آواز ابھری۔ میری مراد عالیہ شاہ اور وارث خان سے ہے۔ اچھا، یہ عالیہ شاہ وہی جو نیشنل ایوارڈ لینے کے لیے خارستان گئی ہوئی تھی، اور وارث خان شاید وہی ہے جسے بریک ڈانس کا موجد کہا جاتا ہے۔ نہیں، میری مراد مشکور اور مسز طیہور علی سے ہے، گوشے میں بیٹھے ہوئے شخص نے کہا۔ اور آپ کو کس نام سے پکاروں تایا جان؟ عمران نے گوشے میں گھورتے ہوئے پوچھا۔ فی الحال مجھے صرف اپنا مداح کہہ سکتے ہو۔ دیکھیے، آپ خود ہی مذاق پر مذاق کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر میری زبان چل گئی تو پھر آپ ہی ناراض ہوں گے، عمران نے کہا۔ نہیں بیٹے، ایسا نہ کہو، تم پاکیشیا کے وہ نوجوان ہو جس پر پورا ملک فخر کرتا ہے۔ ہاں؟ اچھا، کل حماقتوں ہی کا دورہ ہے۔ نوجوانوں نے واقعی ملک کا نام روشن کیا ہے، لیکن یہ طیہور پیلس کیا ہے؟ میں نے کہا نہ، صرف ان دونوں کی حماقت ایک بار میری زبان سے نکل گیا تھا۔ تمہاری ہزار آنکھیں اور وطن کا کوئی گوشہ تمہاری نگاہوں سے دور نہیں ہے۔ وہ آزمانا چاہتے تھے کہ تم کتنے دن میں طیہور پیلس سے آگاہ ہو سکتے ہو۔ کمال ہے، میں آج تک اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکا۔ ویسے تایا ابا، کتنے دن لگے اس کام میں؟ اتنا مختصر وقت کہ شاید ان لوگوں کے بھی 14 طبق روشن ہو گئے ہوں۔
چلیے ٹھیک ہے، اب آپ یہ فرمائیے محترم تایا جان کہ میں مزید کیا خدمت سر انجام دے سکتا ہوں؟ میں تمہیں اس بارے میں کیا تفصیل بتاؤں؟ میرا مطلب ہے کہ تیہور پیلس کے قیام کا کوئی مقصد تو ہوگا۔ عمران نے سوال کیا۔ بس یوں سمجھ لو میں تم سے رابطہ چاہتا تھا، لیکن تیہور پیلس میری اختراع نہیں تھی، اس کے لیے عالیہ شاہ اور وارث خان ہی نے ضد کی تھی۔ کیا ہم لوگ ایک دوسرے کا وقت نہیں ضائع کریں؟ عمران نے کہا، میں جانتا ہوں اور تمہارے قیمتی وقت کے بارے میں بھی مجھے علم ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں بھی ایک مصروف انسان ہوں۔ تب تو پھر ہم دونوں جرم کر رہے ہیں۔ ویسے ایک بات یہ بتائیے کہ تیہور پیلس کا خیال ان دونوں کے ذہنوں میں کیسے آیا؟ تم کیا رانا تیہور علی صندوقی کے نام سے کبھی کبھی روشناس نہیں ہوتے رہے ہو؟ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ وہ صرف تمہاری شرارت ہے۔ رانا تیہور علی صندوقی کا کوئی وجود اس روئی زمین پر نہیں ہے۔ اس بھول میں نہ رہنا تایا ابا، نقصان اٹھاؤ گے۔ نہیں بیٹے، میری معلومات کو چیلنج نہ کرو۔ چلیے ٹھیک ہے، خاموش ہو جاتا ہوں۔ ہاں تو آپ یہ بتائیے کہ تیہور پیلس کے قیام، عالیہ شاہ اور وارث خان کے اس کام کا اصل مقصد کیا ہے؟ ویسے تایا ابو، آپ کو اندھیرے میں بیٹھا دیکھ کر میرا بلڈ پریشر ہائی ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ میرے بارے میں کیا کیا جانتے ہیں۔ زبردستی کے تایا وہ بن کر بیٹھ گئے، اور وہ بھی اندھیرے میں۔ روشنی میں ہوتے تو کم از کم میں یہ دیکھنے کی ہی کوشش کرتا کہ آپ میرے والد کے کس طرح ہم شکل ہیں۔ جواب میں دوسری جانب سے ہلکی سی ہنسی سنائی دی تھی۔ اپنے بارے میں میری معلومات جاننا چاہتے ہو؟ چلیے وہی بتا دیجیے۔ نام علی عمران، والد کا نام سر عبدالرحمان، آکسفورڈ یونیورسٹی کا انتہائی اعلیٰ درجے کا طالب علم، جس کا اپنا ایک مقام تھا اور جس نے وہاں بھی اپنا یہی نام رکھا ہوا تھا، اور اس کے بعد سیکرٹری سروس کے چیف آفیسر کی حیثیت سے پاکیشیا کے نام کو روشن کرنے کا ذمہ دار۔ اس کے علاوہ اسپیشل سروس کے آفیسر اعلیٰ کی حیثیت پاکیشیا کی ملٹری انٹیلی جنس کی طرف سے لاتعداد اعزازات کا مالک اور بہترین اختیارات کا حامل، مگر طبیعت انتہائی سادہ، فطرت میں شرارت اور انتہائی ذہانت کا مالک۔ میں اپنے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ عمران نے ایک بار پھر اپنی کیفیت کو سنبھالا تھا، اور جواب میں اسے پھر ہنسی سنائی دی تھی۔ تمہارے ہی بارے میں بتا رہا ہوں۔ کیپٹن فیاض یہاں آیا تھا، اور یہ بھی مجھے علم ہے کہ کیپٹن فیاض ہی نے تمہیں تیہور پیلس کے بارے میں اطلاع دی ہوگی۔ سمجھ رہے ہو نا؟ کاش میں کچھ سمجھ سکتا تایا ابا۔ ایک تو سلیمان نے مونگ کی دال کھلا کھلا کر میری کھوپڑی خراب کر دی ہے، دوسرے اور بھی ایسے ہیں جو اس نایاب کھوپڑی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کبھی اس بات کو قبول نہیں کرو گے۔ بہرحال تمہاری مرضی ہے، لیکن میں تمہارے بارے میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم خود جانتے ہو۔ چلیے ٹھیک ہے، لیکن اب اپنے بارے میں بھی کچھ بتا دیجیے، عمران بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور دوسری طرف سے ایک ہلکا سا قہقہ سنائی دیا۔ میرے بارے میں صرف اتنا جان لو کہ سرکاری عہدے دار نہیں ہوں، ویسے انتہا میں بھی جانتا ہوں کہ صدر مملکت اور وزیر اعظم کے علاوہ، یا پھر ہوم سیکرٹری سر سلطان کے علاوہ تمہارے بارے میں اور کوئی اتنا کچھ نہیں جانتا۔ تو اب تایا ابا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ ظاہرہ یہاں ہنی مون منانے نہیں آیا، اب جانا چاہتا ہوں۔ ضرور، میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن اگر ذہن میں کوئی تجسس ہے تو اسے بھی دور کر لو۔ چلے جاؤ گے تو دوبارہ آنے کا انتظار کروں گا، کیونکہ تمہیں دوبارہ میرے پاس آنا ہے۔ بولنے والے کا لہجہ انتہائی مضبوط تھا، اور اس نے در حقیقت اپنے الفاظ سے عمران کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ چند لمحات خاموشی رہی، اور اس کے بعد آواز سنائی دی۔ اگر تم مجھ سے تعاون کرنا پسند کرو تو تم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ کس سلسلے میں؟ عمران نے کہا، موجودہ حالات، ملکی سیاست، غیر ملکی سازشیں، اندرونی دہشت گردی، دروازے پر کھڑی خانہ جنگی، بیرونی حملہ آور۔ کیا حکومت کا ایک اہم رکن، ایک ذمہ دار شہری، ایک محب وطن انسان ہونے کی حیثیت سے تم ان واقعات سے متاثر نہیں ہو؟ جبکہ یہ بات میں جانتا ہوں کہ پاکیشیا کا علی عمران دنیا بھر میں اپنی شخصیت کرا چکا ہے۔ مونگ کی دال سمجھتے ہو پیارے تایا جان؟ عمران نے ہنس کر کہا، اس کے پاپڑ بھی بنائے جاتے ہیں اور مختلف انداز میں پکائی بھی جاتی ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، سلیمان کی شامت کے وقت استعمال ہوتی ہے۔ دوسری طرف سے جواب ملا، اور عمران کا سر چکرا گیا۔ بس اب یہ بھی بتا دیں کہ پیدائش کے وقت میرا وزن کتنے پاؤنڈ تھا؟ عمران نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اندھیرے میں بیٹھا ہوا شخص پھر ہنس پڑا۔ بس یہی ایک سوال ہے جس کے بارے میں نہیں جانتا۔ اللہ کا شکر ہے عزت رہے گی۔ مونگ کی دال کی ایک خاصیت اور بھی ہے تایا جان، کہ اس کا کثرت سے استعمال انسان کو سوچنے کے قابل نہیں چھوڑتا، اس لیے ملکی سیاست میرے معدے تک نہیں پہنچ پاتی۔ میں جانتا ہوں تم مشینی انسان نہیں ہو، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ معاشی مسائل نے تمہیں سرکاری ملازمت کے لیے مجبور نہیں کیا ہے۔ وطن سے محبت، انسانیت سے دوستی نہیں،
تمہیں یہ اہم ذمہ داری قبول کرنے کے لیے مجبور کیا ہے اور بلا شبہ وطن دشمنوں کے خلاف تم نے وہ کچھ کیا ہے جسے وطنا چاہیے۔ حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، سرکاری حکام منتخب نمائندے عوام کے اعتماد پر حکومت کرتے ہیں۔ عوام ہی سولی پر لٹک جائے تو کون سا ملک کہاں کی حکومت ان لوگوں کو ملک پر قابض رہنے کا کوئی حق نہیں۔ جو عوام کی خدمت کے قابل نہیں، ان کو درست نہ کر سکیں تو پھر موجودہ حالات کے سلسلے میں تم کیا کہتے ہو؟ ان کا تعلق مجھ سے تو نہیں ہے، تم سے ہے عمران، پاکیشیا میں رہنے والے ہر شخص سے ہے۔ دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے، ہم کن راستوں پر جا رہے ہیں۔ یار طیبہ، تم تو ڈیڈی سے بھی خطرناک چیز نکلے، کھوپڑی کا حلواڑا بنا کر رکھ دیا ہے۔ اب کم از کم یہ تو بتا دو کہ چاہتے کیا ہو۔ ہاں، میں بھی مختصر ہی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجبوری ہے۔ بہرحال عمران ہر محب وطن یہ سوچ رہا ہے کہ ملک کیسے بچایا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صاحب اقتدار مخلص نہیں ہیں، وہ مخلص ہیں، لیکن ریشہ دوانیاں اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ ملک کھوکھلا ہو رہا ہے، بے چینی عام ہو رہی ہے، ہم خطرے میں ہیں۔ ہر شخص یہ بات جانتا ہے۔ تو پھر کوشش کرو عمران، آنے والے کل میں اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر تم کسی بہت بڑے عہدے کے حامل بھی ہو سکتے ہو۔ یہ سمجھو کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ حقیقت ہے۔ ذرا ایک منٹ، عمران نے کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کیوں، کیا بات ہے؟ کیا تم میری بند آنکھیں دیکھ رہے ہو؟ ہاں، میں بند آنکھوں میں وہ خواب سجانا چاہتا ہوں جن کی پیشگوئی تم کر رہے ہو۔ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں عمران، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والا وقت تمہارے اقتدار کی کرسی پر اتنی بلندی تک پہنچا دے جس کا تم نے ابھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ یہ عہدہ مجھے کون دے گا؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، یعنی تایا ابو، عمران نے کہا اور دوسرا آدمی پھر ہنسنے لگا۔ شرارتوں سے باز نہیں آؤ گے؟ مگر پیارے تایا ابو، جو کچھ کہہ رہے ہو کم از کم اس کا یقین اپنی شکل دکھا کر تو دلا دو۔ نہیں، ابھی نہیں، اس کے لیے ضد نہ کرو عمران۔ ٹھیک ہے، میری ذمہ داری کیا ہے؟ اعلیٰ پیمانے پر کام کرنا پڑے گا، جس کی ابتدا یہ ہوگی کہ پہلے تم مجھے اپنا تعاون کا یقین دلا دو۔ کس طرح؟ تمہیں ایک حلف نامہ پر کرنا ہوگا جس پر تم ہوش و حواس کے عالم میں اقرار کرو گے کہ موجودہ ملکی حالت سے تم قطعی غیر مطمئن ہو۔ اس کے بعد تمہارے فرائض تمہیں سمجھا دیے جائیں گے۔ ہوش و حواس؟ عمران نے کہا۔ ہاں، وہ تو کبھی نہیں ہوتے، میرے پاس نہیں۔ تم سے زیادہ باہوش شخص شاید پورے پاکیشیا میں کوئی اور نہ ہو۔ اب تم تعریفوں پر تعریفیں کیے جا رہے ہو تو چلو تمہاری بات ہی مان لیتا ہوں۔ آخر خون کا رشتہ ہے تم سے۔ حالانکہ ڈیڈی نے کبھی اپنے کسی بڑے بھائی کے بارے میں نہیں بتایا، اگر بتاتے بھی تو میں یہی سمجھتا کہ وہ بھی ڈنڈے باز ہی ہوں گے، ڈیڈی سے زیادہ، کیونکہ بہرحال ڈیڈی سے بڑے ہوں گے۔ سوچو عمران، سوچو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر سنجیدگی سے غور کرو۔ تمہاری فطرت اپنی جگہ، لیکن بہرحال یہ کچھ میں نے کہا ہے اس کا ایک الگ مقام ہے۔ سوچنا پڑے گا۔ سوچنے کے لیے وقت تو دو گے نا تایا ابا؟ ضرور۔ کتنا وقت چاہتے ہو؟ میرا خیال ہے ایک ہفتہ کافی ہوگا۔ زیادہ ہے عمران، زیادہ ہے۔ ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک لمحہ۔ فیصلہ تو تم اگر چاہو تو اس جگہ بھی کر سکتے ہو، لیکن بہرحال میں تمہیں تھوڑا سا وقت دے سکتا ہوں۔ کتنا؟ 2 دن، 4 دن؟ بہتر ہے، لیکن ان 2 دن 4 دنوں کے بعد تجھے کیا کرنا ہوگا؟ یہی اس سحور پیلس میں تم سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو پھر اجازت۔ عمران نے کھڑے ہو کر کہا۔ خدا حافظ، میں تم سے بہترین نتائج کی توقع رکھتا ہوں۔ جواب ملا اور عمران دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازے سے باہر نکل آیا اور سامنے دیکھنے لگا، لیکن حیرت کی بات تھی کہ پوری عمارت خالی پڑی ہوئی تھی۔ نہ مسز سحور علی ملی تھی، نہ مشکور کوئی اور بھی نہیں تھا۔ عمران کی کار اپنی جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک چکرائی ہوئی نگاہوں سے عمارت کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد کار میں بیٹھا، پھر اس نے کار سٹارٹ کی اور اسے ریورس کیے ہوئے گیٹ تک پہنچ گیا۔ گیٹ پر چوکیدار تک موجود نہیں تھا۔ وہ باہر نکل آیا اور اس کے بعد وہاں سے چل پڑا، لیکن کھوپڑی کا یہ عالم تھا کہ چکرائے جا رہا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے اسے اس بری طرح ہلا کر رکھ دیا تھا کہ اس سے پہلے شاید عمران کی یہ کیفیت نہ ہوئی ہوگی۔ اس نے جس اعتماد سے ہر شخص کا نام لیا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ ویسے تو بہت سے لوگ ایکٹیو کو بے نقاب کرنے کی فکر میں رہتے تھے، لیکن کوئی اتنا آگے نکل سکتا ہے؟ آخر وہ کون ہے؟ جولیا نے دروازہ کھول دیا۔ صفدر تھا۔ ہیلو، اس نے کہا اور جولیا نے غیر مقدمی انداز میں گردن کو جنبش دے کر اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ صفدر کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھری ہوئی تھیں۔ بیٹھو، سناؤ، جولیا نے کہا اور صفدر بیٹھ گیا۔ کیا کر رہی ہیں آج کل؟ بائرن پڑھ رہی ہوں۔ ارے خیریت، آپ کے پاس ان فضول کاموں کے لیے وقت ہے؟ صفدر نے کہا۔ جولیا نے گردن اٹھا کر صفدر کو دیکھا، پھر بولی، کیا کہنا چاہتے ہو؟ بائرن، نیتشے، کنفیوژن، سقراط، افلاطون، بقراط، سب لکیر کے فقیر ہیں۔
وہی گھسی پیٹی باتیں کرتے ہوئے آئے ہیں، انسانیت کے بارے میں، انسانی نفسیات کے بارے میں اپنی اپنی کہانیاں سناتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ان تمام کہانیوں کا نچوڑ ہمارے کلام پاک میں ہے۔ اگر وہی ایک کتاب پڑھ لی جائے تو انسان کی ابتدا سے انتہا تک کی تمام کہانیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ کبھی اسے پڑھو جولیا۔ کیا بات ہے، آج کچھ مذہبی موڈ میں نظر آ رہے ہو اور خاصے خشک نظر آ رہے ہو، جولیا نے کہا۔ جہاں تک مذہبی موڈ کا تعلق ہے تو سچی بات یہ ہے کہ جولیا ایک مسلمان کا بیٹا ہوں اور دل و دماغ اپنے مذہب سے مکمل طور پر مطمئن ہے۔ کہیں کوئی تشویش پیدا نہیں ہوتی، اور جہاں تک ہنسنے اور مسکرانے کا تعلق ہے تو اس کا مسئلہ بڑا سنگین ہے۔ کیا مطلب؟ جولیا تعجب سے جولیا اور صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ مطلب بتا دیا تو سارا سسپینس ختم ہو جائے گا۔ چلو ٹھیک ہے، نہ بتاؤ، میں اتنی متجسس بھی نہیں ہوں، جولیا نے کہا۔ ہو جاؤ گی، متجسس ہو جاؤ گی۔ کوئی کیس مل گیا کیا؟ زبردست کیس ہے، صفدر نے کہا۔ کچھ خیریت معلوم نہیں ہوتی، بات کچھ زیادہ ہی بگڑی ہوئی ہے غالباً۔ ایسا ہی ہے مس جولیا، تو بتانے کا کیا لوگے؟ صرف ایک وعدہ، صفدر نے کہا۔ کیسا وعدہ؟ آپ میرا سر پھوڑنے کی کوشش نہیں کریں گی، کیونکہ میرے سر کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ کیا بات ہے صفدر، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ آپ کی عمران صاحب اپنی ایک فرینڈ گھر لے آیا ہے، صفدر نے کہا، اور جولیا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ پھر بولی، عمران ٹائپ کے لوگ اپنا ایک تصور قائم کر لیتے ہیں اور پھر وہ اس کھول سے کبھی باہر نہیں نکلتے۔ عمران زندگی بھر کے لیے ایک کھول میں جکڑا گیا ہے، اس کی کوئی دوست نہیں ہو سکتی، اور اگر یہ ثابت ہو جائے تو پھر میں خود کو ایک انتہائی نا تجربہ کار اور احمق سمجھوں گی۔ خیر، یہ میں کبھی نہیں کہوں گا مس جولیا، کیونکہ ایسا نہیں ہے، لیکن واقعی اس بار صورتحال کچھ سنگین ہے۔ کسی کو بے وقوف بنا رہے ہو۔ نہیں، جو شخصیت اب سامنے آئی ہے وہ بے وقوف بن ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک بندریہ ہے، چمپینزی بندریہ۔ کیا؟ جولیا اچھل پڑی۔ ہاں تو پھر؟ انتہائی تربیت یافتہ بندریہ ہے، بہت اچھے تاثرات دیتی ہے، اور عمران اسے بڑے پیار سے مخاطب کرتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے مس جولیا کہ بندریہ بھی اس قسم کے تاثرات دیتی ہے جیسے وہ عمران کی، اب کیا کہوں، جیسے وہ اس کی منکوحہ ہو۔ جولیا ہنس پڑی، پھر بولی، مداری ہے، تھوڑے دن تک تفریح کرے گا، اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ کہاں ہے وہ؟ فلیٹ میں رہتی ہے، بیڈ روم سیٹ کیا گیا ہے اس کا۔ سلیمان بیچارہ بڑی مصیبت کا شکار نظر آتا ہے۔ سلیمان؟ جولیا ہنس پڑی، پھر بولی، صفدر ان دنوں ایکسٹیو کیا کر رہا ہے؟ صفدر اس بدلے ہوئے سوال پر چونک پڑا، پھر بولا، کیوں؟ میرا مطلب ہے کہ بڑے دنوں سے خاموشی ہے۔ ایسا ہوتا ہے مس جولیا، جب تک کہ کوئی کیس ایکٹیو کے طور پر نہ کیا جائے، کس چکر میں پڑتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم تھوڑی سی تفریح کر لیں؟ کیا؟ سلیمان کی شادی کرا دیں؟ کیا مطلب؟ صفدر ہنس پڑا۔ واقعی ایک دلچسپ مرحلہ ہے، میرا خیال ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مگر کیسے مس جولیا؟ عمران کو ایک زبردست چوٹ دینے کا اس سے شاندار طریقہ کوئی اور نہیں ہے، وہ سلیمان کی ہڈی پسلی توڑ دے گا۔ اب یہ ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہوگا۔ ویسے سلیمان جس کیفیت میں نظر آتا ہے، اس کے تحت میرا خیال ہے وہ ہر رسک لینے پر تیار ہو جائے گا۔ آپ نے پوری بات نہیں سنی، اس تجویز پر بعد میں غور کر لیں گے، اصل مسئلہ کچھ اور ہی ہے۔ کیا؟ بندریہ کو وہ جولیا کے نام سے پکارتا ہے، صفدر نے کہا، اور جولیا کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ آ گیا۔ وہ پر ایک خیال نگاہوں سے صفدر کو دیکھنے لگی، نہ جانے کیوں اس کا ذہن کچھ بھٹک سا گیا تھا۔ صفدر بھی اس کے بدلے ہوئے تاثرات کو محسوس کر رہا تھا۔ جولیا چند لمحات الجھن میں مبتلا رہی، پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے، یہ اس کا ذاتی فعل ہے اور اس نام پر میری کوئی اجارہ داری نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس نے میری توہین کرنے کے لیے یہ نام رکھا ہے اس بندریہ کا، تو بہرحال اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ بولو صفدر، تم بتاؤ، کیا تم اس منصوبے میں شریک ہو سکتے ہو؟ جولیا، بڑا خطرناک معاملہ ہے، اگر ساری صورتحال واضح ہو گئی تو ہم لوگ بھی عمران صاحب کے انتقام سے نہیں بچ سکیں گے۔ ساری ذمہ داری میں اپنے شانوں پر لوں گی، جولیا سنجیدگی سے بولی، اور صفدر تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ یعنی؟ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، بس چند ضروری معلومات میں تم میری مدد کر دینا، وہ بھی اگر مناسب سمجھو، جولیا نے کہا، اور صفدر پر خیال انداز میں اس کی صورت دیکھنے لگا۔ جولیا واقعی بہت سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ صفدر نے کہا، لیکن میرا خیال ہے جولیا، کم از کم اسے دیکھ تو لو۔ صفدر، میں تمہاری بات پر پورا یقین رکھتی ہوں۔ اسے دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے مجھے غصہ آ جائے، میں اپنی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتی۔ اب یہ اس کا فعل اور عمل ہے، وہ جانے، اور اس کا کام کرنے دو جو کچھ اس نے کیا ہے۔ باقی سب ٹھیک ہے، مجھے اس کی زیادہ فکر نہیں ہے۔ صفدر خاموش ہو گیا، ویسے وہ اچھی طرح جانتا تھا، لیکن عمران کے معاملے میں کسی جنون کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا تھا، یہ بات صفدر بھی جانتا تھا۔
پھر کافی دیر تک جولیا اور صفدر اس بارے میں گفتگو کرتے رہے تھے۔ جولیا نے کسی قیمت پر عمران کے فلیٹ پر جا کر بندریا کو دیکھنے پر آمادگی ظاہر نہیں کی تھی، لیکن سلیمان کی شادی کرانے کے معاملے میں وہ انتہائی سنجیدہ تھی۔ اس نے کہا، اور سلیمان کے لیے کوئی ایسی لڑکی دیکھنا میرا کام ہے، تم دیکھنا کس خوبصورتی سے یہ عمل کراتی ہوں۔ عمران بھی یاد رکھے گا کہ کوئی جوابی کارروائی ہوئی تھی۔ صفدر ہنسنے لگا، پھر اس نے کہا، ویسے مس جولیا، عمران کو ذہن میں رکھیے گا۔ دیکھو صفدر، بات اصل میں یہ ہے کہ ایکسٹیو ہمارے ہر کول و فیل پر قادر ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ ایسے معاملات ہونے چاہیے جن میں ہمیں آزادی دی جائے۔ تم یقین کرو، اگر ایکسٹیو نے میرے اس عمل کے سلسلے میں شدید رد عمل کا اظہار کیا تو شاید میں اس سے ایک باعزت علیحدگی پر غور کروں۔ ارے باپ رے، یہ معاملہ اس قدر سنجیدہ ہو جائے گا، مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، سنجیدہ نہیں ہے، میں اس سلسلے میں ذرا شرمندہ نہ ہوں، جولیا نے جواب دیا۔ پھر کافی دیر تک صفدر اس کے پاس بیٹھا اس سے باتیں کرتا رہا۔ در حقیقت چھوٹی سی بات تھی، لیکن بہت بڑی تھی، اتنی بڑی کہ خود عمران کی کھوپڑی گھوم کر رہ گئی تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جو گفتگو کی تھی وہ بھی انتہائی مستحکم تھی۔ تہور پیلس کو تو تسلیم کیا جا سکتا تھا کیونکہ بہرحال یہ نام بہت سے لوگوں کے علم میں تھا، لیکن دانش منزل، سر سلطان، رانا پیلس، یہ سب کچھ سر سلطان کے علاوہ کسی اور کے علم میں بھی ہوگا۔ عمران نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ لوگ کبھی معمولی نہیں ہو سکتے تھے جو اتنی گہرائیوں میں چلے جاتے ہیں۔ بہت سنجیدہ مسئلہ تھا۔ فلیٹ پر پہنچنے کے بعد بھی وہ سنجیدہ ہی رہا اور اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ جوں غور کر رہا تھا، احساس ہو رہا تھا کہ محنت کرنے والوں نے اس پر کافی محنت کی ہے اور سب کچھ معلوم کر لیا ہے، اور اب اس انکشاف کے بعد تو اس کی ہر جنبش پر نگاہ رکھی جائے گی۔ وہ لوگ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، ان سے احتیاط رکھیں گے، اس لیے جو کچھ کرنا بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ ان معاملات کی جڑوں تک پہنچنا ہوگا۔ وہ اسے اپنے مشن میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ کون ہے، کہاں سے تعلق ہے، اس آواز کو وہ نہیں پہچانتا تھا، جبکہ وہ تقریباً تمام ہی لوگوں کو جانتا تھا۔ بہت وقت سوچتا رہا اور اس کے بعد اس نے ایک طریقہ کار منتخب کر لیا۔ بلیک زیرو سے رابطہ ہوا تھا۔ اس نے کہا، بلیک زیرو ایک اہم کام سر انجام دینا ہے جس سے یہاں کی باتیں باہر سنی جاتی ہیں۔ اوہ نہیں، بلیک زیرو حیرت سے بولا، ہاں شبہ ہے، صرف ہو سکتا ہے یہ صرف شبہ ہی ہو، لیکن بہرحال وہ اس تمام ساز و سامان کے ساتھ آئیں گے۔ ہدایت کر دی جائے گی کہ بیڑا گرک نہ کر دیں اور ہر چیز کا خیال رکھیں، لیکن ان کے پاس ڈیٹیکٹر ہوں گے اور وہ ایک ایک دیوار کا جائزہ لیں گے۔ اور خود آپ کہاں ہوں گے؟ میں بہرحال ان کے ساتھ ہی رہوں گا۔ یہ کام کب کرنا ہے؟ جب میں کسی کام کے بارے میں کہتا ہوں بلیک زیرو، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کام کا آغاز ہو جانا چاہیے۔ جی سر، میں ابھی ان لوگوں کو ہدایت کیے دیتا ہوں۔ ایک بات اور۔ ہاں کہو۔ سر، میک اپ میں آنا ہے؟ اگر میک اپ میں نہ آئے تو تم کیا سمجھتے ہو دیکھنے والے احمق ہوتے ہیں؟ وہ یہ اندازہ نہیں لگا سکیں گے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جس قدر شاندار شخصیتوں کے مالک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک، اوکے سر، عمران نے کہا، اور اس کے بعد سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ یہ عجیب و غریب حکم تھا اور اس بات پر سب سے زیادہ برافراختہ تنویر اور خاور کو ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہی کسر رہ گئی تھی۔ اب ہم دیواروں پر رنگ کریں گے۔ بہرحال کرنا تو ہے۔ میں تو فوراً استعفیٰ دے دوں گا، خاور نے کہا۔ لیکن کب؟ چوہان مسکرا کر بولا۔ تم مسکرا رہے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ کام بھی کرنا تھا تو اسی کے فلیٹ پر۔ پوری ہدایت تم نے نہیں سنی شاید۔ انہیں خطرہ ہے کہ عمران کے فلیٹ میں کچھ ایسی چیزیں چھپائی گئی ہیں جن سے باہر گفتگو سنی جاتی رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سب فراڈ ہے، تنویر بولا۔ صفدر نے پہلی بار اس گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ اس کا فلیٹ واقعی گندا ہو گیا ہوگا اور وہ اسی قسم کا شخص ہے، یعنی طور پر اس نے ہم سب کا مذاق اڑانے کے لیے یہ عمل کیا ہے۔ تنویر بہرحال جو کچھ بھی ہے، لیکن ایکسٹیو کا حکم۔ جواب میں تنویر نے برا سا منہ بنایا تھا۔ صفدر ہی کے ذمے ان لوگوں کا میک اپ تھا اور وہ ان کے لیے بری طرح بگاڑ رہا تھا۔ اس نے سبھی کے چوکھٹے بری طرح خراب کر دیے تھے۔ اس کے بعد جو لباس انہیں مہیا کیے گئے تھے انہوں نے اور بھی ان کی شخصیت کا کباڑہ کر دیا۔ انتہائی حد تک میلے کچیلے بوسیدہ لباس۔ بہرحال اس ساری تیاریوں کے بعد وہ عمران کے فلیٹ کی جانب چل پڑے تھے۔ صفدر نے راستے میں کہا تھا، یہ بھی ایکسٹیو ہی کی ہدایت ہے کہ فلیٹ کی کسی چیز کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تنویر دانت پیس کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، آپ سلیمان کو ہدایت کر دیجئے کہ چائے وغیرہ کا بندوبست کرتا رہے۔ دوپہر کے کھانے کا بھی بندوبست ہے، عمران نے کہا۔ دیواروں پر کلر
بس اس سلسلے میں تم سے درخواست کروں گا، جب کہ میں جانتا ہوں کہ کلر کرنا کوئی ایسا اہم مسئلہ نہیں ہوتا، تو تم اس جگہ کی اہمیت کو قائم رکھو گے۔ صفدر نے گردن ہلا دی اور اس کے بعد عمران وہاں سے باہر نکل آیا اور اسے یہ اطمینان تھا کہ صفدر ایک ذہین انسان ہے اور اپنے طور پر وہ یقیناً پورا خیال رکھے گا۔ ان لوگوں پر کم از کم ایسے معاملات میں مکمل بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ پھر یہاں سے وہ رانا پیلس کی جانب ہی چل پڑا تھا۔ راستے میں اس نے تمام تر ذہانت کے ساتھ یہ خیال رکھا کہ اس کا تعاقب تو نہیں کیا جا رہا، لیکن ایسا کوئی نشان اسے نہیں ملا تھا جس سے تعاقب کا شبہ ہو سکے۔ چنانچہ وہ اس سلسلے میں بھی مطمئن ہو گیا۔ رانا پیلس میں اس کی سب سے پہلی ملاقات جوزف سے ہوئی۔ اب تک جوزف کو اس بندریا کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا تھا، جبکہ عمران جانتا تھا کہ جوزف اپنی نسلی منافرت کی بنیاد پر بندروں سے بے حد الرجک ہے۔ خیر، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ بلیک سیکشن میں چلنا ہے؟ یس سر، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ بلیک سیکشن میں داخلے کے بعد عمران بیٹھ گیا۔ چند لمحات پر خیال نگاہوں سے بلیک زیرو کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، ایک دلچسپ سلسلے کا آغاز ہوا ہے۔ کیا سر؟ شہزاد پور گئے ہو کبھی؟ کئی بار۔ شہزاد پور میں ایک نواحی بستی آباد ہوئی ہے؟ جی ہاں، اس کے بارے میں بھی معلوم ہے۔ آبشار کے کنارے ایک فرانسیسی طرز کی بستی بنائی گئی ہے۔ بالکل اسی کی بات کر رہا ہوں۔ جی، اس بستی میں ایک عمارت تیہور پیلس کے نام سے بھی تعمیر ہوئی ہے۔ جی، بلیک زیرو چونک پڑا۔ ہاں، اور اس کے ڈرائنگ روم میں رانا تیہور علی صندوقی کی تصویر موجود ہے، لیکن آپ نے اس سلسلے میں مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، اس لیے کہ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ کمال کرتے ہو یار، عمارت کسی اور نے تعمیر کرائی ہے؟ یعنی تمام تر معلومات حاصل ہیں انہیں؟ ہاں، اور یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ وہ کون ہے۔ کئی شدید تشویش کی بات نہیں ہے؟ آپ کو اس بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ بلیک زیرو حیرت سے بولا اور عمران مسکرانے لگا۔ گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ مجھے اپنے معاملات کے بارے میں کچھ نہیں معلوم؟ بلیک زیرو ہنسنے لگا۔ جی ہاں، تقریباً تمام ہی آوازیں میرے پاس موجود ہیں، مجھے سناؤ۔ اس وقت مجھے یہی کام کرنا ہے، عمران نے کہا اور بلیک زیرو نے گردن ہلا دی۔ اس کے بعد انتہائی جدید سسٹم پر پاک ایشیا کی تاریخ کے وہ تمام دانشور، سیاستدان، بیوروکریٹس اور دوسرے تمام افراد کی آوازیں فضا میں گونجنے لگیں۔ عمران غور سے انہیں سن رہا تھا۔ اس نے ایک صوفے پر نیم دراز ہو کر آنکھیں بند کر لی تھی اور اپنا ذہن ان لمحات کی جانب منتقل کر دیا تھا جب وہ پر اسرار شخصیت اسے گفتگو کر رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ ان آوازوں کو سنتا رہا اور پھر اچانک ایک آواز پر وہ ٹھٹک گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر بلیک زیرو کو روکا اور بلیک زیرو سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے ریوائنڈ کرو، اس نے کہا اور بلیک زیرو سپال ریوائنڈ کرنے لگا۔ عمران نے تقریباً 10-12 بار یہ آواز سنی تھی اور اس کے چہرے پر اس طرح کے تاثرات نظر آ رہے تھے جیسے اسے اس کا مقصد حاصل ہو گیا ہو۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، ٹھیک ہے بلیک زیرو، اور کچھ نہیں سننا۔ بلیک زیرو پر اسرار انداز میں اسے دیکھنے لگا، پھر اس نے سپال بند کر دیا۔ اس کا مطلب ہے جناب کہ آپ نے اپنی مطلوبہ آواز پہچان لی، بلیک زیرو نے کہا۔ عمران نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، وہ کسی سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، کمال ہے طاہر، آپ کسی الجھن میں ہیں۔ بلیک زیرو بولا اور عمران سوچنے لگا۔ شاید، اس نے کہا، کیا میں اس آواز کے بارے میں تفصیلات اکٹھی کروں؟ نہیں، عمران نے غیر متوقع جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آواز منصوعی طور پر اختیار کی گئی ہو۔ صرف یہی آواز کیوں؟ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کیا تم آوازوں کی نقل پر یقین نہیں رکھتے؟ رکھتا ہوں، لیکن کچھ نہیں طاہر، سب ٹھیک ہے، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے لیے کیا ہدایت ہے؟ اللہ تمہیں نیک ہدایت دے، عمران نے کہا۔ پھر وہ رانا پیلس سے نکل آئے۔ یہ رات اس نے دانش منزل میں گزاری تھی اور دیر تک ساؤنڈ پروف کمرے میں بیٹھا سوچتا رہا تھا۔ پھر دوسرے دن وہ کار لے کر باہر نکل آیا اور شہر سے باہر جانے والے راستے پر چل پڑا۔ موسم معمول کے مطابق خاصا حسین تھا۔ پورے راستوں میں بادلوں کی چھاؤں رہی تھی اور پھر ویسے بھی شہزاد پور کے نواحات اور اس طرح جانے والی سڑک کے دونوں سمت خوبصورت جنگلات بکھرے ہوئے تھے۔ عمران نے تنہا ہی سفر کرنا مناسب سمجھا تھا۔ ویسے بھی جس سنجیدہ مسئلے کے لیے وہ وہاں جا رہا تھا، اس میں کسی اور کی گنجائش نہیں تھی۔ اس کا ذہن اس وقت آزاد تھا اور وہ موسم کی رنگینی سے لطف اندوز ہوتا ہوا یہ سفر کر رہا تھا۔ کوئی مشکل پیشی نہیں آئی اور بالآخر کچھ وقت کے بعد کار شہزاد پور میں داخل ہوگی۔ وقت ضائع کیے بغیر عمران نے اس نواحی بستی کا رخ کیا تھا اور بالآخر اپنی یادداشت کی بنیاد پر وہ اس عمارت کے سامنے پہنچ گیا تھا جس پر تیہور پیلس لکھا ہوا تھا۔ لیکن اس وقت اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جب اس نے
پیتل کی اس پلیٹ کی جگہ جس پر تہور پیلس لکھا ہوا تھا زمان لاج لکھا ہوا دیکھا۔ کچھ لمحے وہ پلکیں چپکاتا رہا اور دور دور تک پھیلی عمارتوں کا جائزہ لیتا رہا اور اس کے بعد شانے ہلا کر نیچے اتر آیا۔ گیٹ بند تھا اور اس نے وہ بٹن دبایا جو چوکیدار کو بلانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن دیر تک وہ بٹن دباتا رہا، دوسری طرف سے چوکیدار نمودار نہیں ہوا تھا۔ پھر اس نے اچھل اچھل کر گیٹ کی دوسری جانب بھی جھانکا، لیکن پوری عمارت خالی اور ویران نظر آ رہی تھی۔ عمران کے چہرے پر ایک تشویش امیز کیفیت پھیل گئی۔ اس کا مطلب ہے ان لوگوں نے یہ عمارت خالی کر دی، نام تک تبدیل کر دیا اس کا۔ پیتل کی پلیٹ کے پاس پہنچ کر اس نے پلیٹ کے نصب کرنے کی جگہ دیکھی۔ چند لمحوں میں یہ انداز ہو گیا کہ پہلی پلیٹ اکھاڑ کر یہ نئی پلیٹ لگائی گئی ہے، لیکن اس کا مقصد کیا؟ انہیں اس بات کا شبہ ہو گیا کہ عمران نے ان کے سلسلے میں کارروائی کی ہے۔ بہرحال اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ واسطہ انتہائی خطرناک لوگوں سے ہے اور وہ عمران کی ایک ایک جنبش سے واقفیت رکھتے ہیں، لیکن ان کا مقصد کیا ہے؟ آخر کیا چاہتے ہیں وہ؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ چند لمحات وہ وہیں کھڑا رہا اور اس کے بعد کار میں واپس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ بات آگے بڑھے گی، اس نے اس کے لیے طریقہ کار بھی منتخب کر لیا تھا، لیکن یہ جو کچھ ہوا تھا توقع کے خلاف ہوا تھا۔ اب اسے اس مسئلے میں سوچنا تھا۔ شہزاد پور میں داخل ہوتے وقت اسے ایک موٹیل کا بورڈ نظر آیا تھا۔ فوری طور پر شہزاد پور سے نکل جانے کے بجائے اس نے سوچا کہ تھوڑی دیر کہیں بیٹھ کر حالات پر غور کیا جائے۔ یہاں سے کھیل خراب ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ اس نے اس سلسلے میں خاصی تگ و دو کر ڈالی تھی۔ کار آہستہ روی سے واپسی کا راستہ طے کر رہی تھی اور عمران سوچوں میں گم تھا۔ اس نے اس کے باوجود یہ اندازہ رکھا تھا کہ اس کا تعاقب تو نہیں کیا جا رہا، لیکن ایسی کوئی چیز اسے نظر نہیں آئی تھی۔ پورے فلیٹ کا کلر تبدیل ہو چکا تھا، ہر چیز کی دوبارہ سیٹنگ کر دی گئی تھی اور سیکیورٹی سروس کی ٹیم کے لیے یہ تجربہ بھی شاید خاصا دلچسپ رہا ہوگا، لیکن عمران کو وہاں ایسی کوئی چیز دستیاب نہیں ہوئی تھی جو باعث تشویش ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ فلیٹ میں کوئی کارروائی نہیں کی گئی تھی۔ ابھی تک کوئی ایسا پوائنٹ ہاتھ نہیں آ سکا تھا سوائے کچھ آوازوں کے، اور ان پر بھی مکمل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کبھی کبھی وہ آوازیں بھی دھوکہ دے جاتی ہیں۔ حالانکہ عمران نے خاصی باریک بینی سے اس آواز کا تجزیہ کیا تھا اور کچھ نتائج اخذ کیے تھے، لیکن ایسا کوئی کلیو اسے ابھی تک نہیں ملا تھا جسے وہ اطمینان بخش کہہ سکے۔ بہرحال ایسا ہوتا ہے، اگر کوئی سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس کا انجام بھی ضرور ہوگا۔ موٹیل کے پارکنگ لاٹ میں اس نے کار